پیش خدمت ہے کہانی امرو اور مکار جادوگر۔ خواجہ امرو عیار کے سر پر آج عجیب بھوت سوار تھا۔ وہ کافی دیر سے عورت کا بھیس بدلے شہر کے بازاروں میں پھر رہا تھا۔ اس نے نہایت قیمتی اور نفیس زنانہ لباس پہن رکھا تھا، چہرے پر خوب بناؤ سنگار کیا ہوا تھا اور اس نے قیمتی زیورات پہننے میں بھی کوئی کسر باقی نہ چھوڑی تھی۔ اگر اس نے جسم پر سیاہ برقع نہ اوڑا ہوتا تو یقیناً بہت سے لوگ اس کا حسن دیکھ کر غش کھا کر گر پڑتے۔ امرو کافی دیر سے یوں ہی سڑکوں پر چکراتا پھر رہا تھا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ کسی کی تلاش میں ہو، اور پھر اچانک اس کی نگاہ ایک بھاری جسم والے شخص پر جم گئی۔ اس شخص کی داڑھی مونچھیں بے تحاشا بڑی ہوئی تھی اور سر پر سرخ رنگ کی ٹوپی نظر آ رہی تھی۔ وہ ایک دکاندار کے پاس کھڑا کسی چیز کا سودا کر رہا تھا۔ امرو عیار تیر کی مانند اس شخص کی جانب بڑھتا چلا گیا۔ تھاش، تمہیں ملکہ فرقات نے یاد کیا ہے۔ انہوں نے حکم دیا ہے تم جہاں ہو، جس حالت میں ہو، فوراً ان کے پاس پہنچو۔ امرو نے اس کے قریب پہنچ کر سرگوشیانہ انداز میں اس شخص سے مخاطب ہو کر کہا۔ اس کی آواز سن کر سرخ ٹوپی والا چونک کر اس کی جانب دیکھنے لگا۔ تم کون ہو؟ اس نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے امرو سے تیز لہجے میں کہا۔ انداز اس کا بھی سرگوشیانہ تھا۔ امرو عیار، امرو نے جواب دیا اور دکاندار سے چند چیزیں خرید کر اس ٹوپی والے سے لاتعلقانہ انداز میں ایک طرف بڑھتا چلا گیا۔ اس کی رفتار خاصی تیز تھی۔ وہ مختلف راستوں سے ہوتا ہوا پہاڑی علاقے میں آ گیا اور ایک چھوٹی سی پہاڑی کے قریب پہنچ کر رک گیا۔ عظیم ملکہ فرقات کے محافظوں، مجھے راستہ دو، میں ملکہ عالیہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ میرا نام امرو عیار ہے۔ امرو نے اس پہاڑی ٹیلے کی جانب دیکھتے ہوئے تیز لہجے میں کہا۔ اس کی آواز پہاڑوں میں گونج کر رہ گئی۔ امرو نے ایک بار پھر یہی الفاظ دہرائے، مگر نہ ہی اسے کسی نے جواب دیا اور نہ ہی اسے پہاڑی میں جانے کا کوئی راستہ نظر آیا۔ ملکہ فرقات، میں امرو ہوں، تمہارے محافظ مجھے راستہ کیوں نہیں دے رہے؟ ملکہ فرقات، کہاں ہو تم؟ کہاں ہو تم ملکہ فرقات؟ امرو نے تیز تیز آواز میں چلا کر کہا۔ اسی لمحے اس کے قریب جھماکہ ہوا اور اچانک وہاں وہی داڑھی مونچھوں والا اور سرخ ٹوپی والا انسان نمودار ہوا جسے امرو نے بازار میں جا کر پیغام دیا تھا۔ تم؟ امرو عیار نے اس کی جانب دیکھ کر جلدی سے کہا۔ ہاں، کیا بات ہے، تم یہاں کھڑے ہو، محل میں نہیں گئے؟ اس نے حیرت سے امرو کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ پتہ نہیں کیا بات ہے، میں یہاں کھڑا کافی دیر سے ملکہ عالیہ کے محافظوں سے راستہ مانگ رہا ہوں، مگر کوئی جواب ہی نہیں دے رہا۔ پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا۔ میری پہلی آواز پر ہی پہاڑی محل کا راستہ کھل جاتا تھا۔ امرو نے نہایت پریشان کن انداز میں کہا۔ اچھا، حیرت ہے، ٹھہرو میں دیکھتا ہوں۔ ملکہ فرقات کے محافظوں، میں تھاش جادوگر ہوں۔ ملکہ عالیہ نے مجھے اپنی خدمت میں بلایا ہے، راستہ دو، میرے ساتھ خواجہ امرو عیار ہے۔ اس نے پہاڑی کی جانب دیکھ کر اونچی آواز میں کہا، مگر جواب نہ دارد۔ امرو عیار اور تھاش جادوگر نے بار بار ملکہ فرقات اور اس کے محافظوں کو آوازیں دیں، مگر جب ان کی آوازوں کا کوئی جواب نہ ملا تو ان دونوں کے چہروں پر پریشانی پھیل گئی۔ اوہ، معلوم ہوتا ہے ملکہ عالیہ کسی مصیبت کا شکار ہو گئی ہیں۔ تم یہی ٹھہرو امرو، میں ابھی اندر سے معلوم کر کے آتا ہوں، تھاش جادوگر نے نہایت پریشان انداز میں کہا اور امرو عیار نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ اسی وقت تھاش جادوگر نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور جسم کو ایک خاص انداز میں جھٹکا دیا۔ دوسرے ہی لمحے وہ اس جگہ سے غائب ہو چکا تھا۔ امرو عیار کافی دیر تک یوں ہی پریشانی کے عالم میں اس کا انتظار کرتا رہا۔ پھر اس نے خود سوچ کر ایک ٹیلے کے پیچھے جا کر اپنا حلیہ درست کیا اور اپنی اصل شکل و صورت میں آ گیا۔ کافی دیر گزرنے کے بعد تھاش جادوگر دوبارہ نمودار ہوا تو اس کے چہرے پر شدید تھکاوٹ اور افسردگی کے تاثرات پھیلے ہوئے تھے اور اس کی آنکھوں میں کرب تھا۔ کیا بات ہے تھاش جادوگر؟ ملکہ عالیہ خیریت سے تو ہیں؟
تمہارے چہرے پر تھکاوٹ اور افسردگی نظر آ رہی ہے۔ امرو نے اس کی جانب بے چین نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ امرو، ملکہ عالیہ، ارے یہ کیا؟ تم اصل حالت میں کیوں واپس آ گئے؟ ملکہ عالیہ نے تمہیں سختی سے تاکید کر رکھی تھی کہ تم اصل حلیہ کبھی اختیار مت کرنا۔ جانتے نہیں، ملک نانار کا بچہ بچہ تمہاری شکل سے واقف ہے اور وہاں کا ہر شخص تمہاری خون کا پیاسا ہے۔ ملک نانار کے بادشاہ کی جلاد فوج بھوکے کتوں کی مانند تمہاری بو سونگتی پھر رہی ہے۔ اگر ان میں سے کسی کی بھی تم پر نظر پڑ گئی تو جانتے ہو وہ تمہارا کیا حال کریں گے؟ تھاش جادوگر نے امرو عیار کی جانب دیکھتے ہوئے بری طرح سے چونک کر کہا۔ تم ان کی فکر مت کرو تھاش جادوگر، اس جیسے ظالم اور جلاد بادشاہوں سے نمٹنا میں اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ میں صرف ملکہ فرقات کے حکم سے خاموش تھا، مگر اب جب کہ ملکہ عالیہ کا پتہ نہیں چل رہا تو مجھے یوں بزدلوں کی طرح چھپتے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تم مجھے ملکہ عالیہ کے بارے میں بتاؤ۔ میں اب زیادہ دیر خاموش نہیں رہ سکتا۔ میں ظالم اور جلاد بادشاہ ہر شاخ کے سامنے کھل کر آنا چاہتا ہوں۔ امرو نے ہونٹ سکوڑتے ہوئے کہا۔ تم ایک بہادر اور ذہین انسان ہو امرو، میں مانتا ہوں کہ تم مجھ سے زیادہ عقل مند انسان ہو اور مجھ سے بہتر سوچ سکتے ہو، مگر امرو اب جب کہ ہمیں ملکہ عالیہ کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تو ہمیں چاہیے کہ فی الحال ان کے مل جانے تک اسی طرح چھپے رہیں جیسے انہوں نے حکم دے رکھا تھا۔ تھاش جادوگر نے کہا۔ کیا مطلب؟ ملکہ عالیہ کا کچھ پتہ نہیں چل رہا؟ کیا وہ اپنے محل میں نہیں ہے؟ امرو نے حیرت سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں امرو، میں سچ کہہ رہا ہوں، میں نے محل کا چپا چپا چھان مارا ہے۔ محل میں ملکہ عالیہ تو کجا، ان کا کوئی محافظ، کوئی کنیز وہاں موجود نہیں ہے۔ اور امرو، ملکہ عالیہ کا سارا محل اس طرح سے سیاہ ہو رہا ہے جیسے اندر ہر طرف آگ لگ گئی ہو اور اس نے محل کی ہر چیز جلا کر راکھ بنا دی ہو۔ تھاش جادوگر نے نہایت پریشان لہجے میں کہا، اور امرو عیار کی پیشانی پر لاتعداد سلوٹیں پھیل گئیں۔ اوہ، یہ تم کیا کہہ رہے ہو تھاش جادوگر؟ ابھی چند ہی لمحے قبل تو میں اس محل سے نکل کر تمہیں تلاش کرنے بازار میں گیا تھا، ابھی تو سب کچھ صحیح سلامت تھا۔ امرو نے حیرت زدہ لہجے میں کہا۔ یہاں سب کچھ پل بھر میں ہر کام ہو جاتا ہے امرو، تم نہیں جانتے، یہ ایک طرح کی طلسم نگری ہے، ایسی طلسم نگری جہاں ایک پل میں آسمان سے باتیں کرتے ہوئے محل تعمیر بھی کیے جا سکتے ہیں اور پلک جھپکنے میں بڑے بڑے محلوں قلعوں کو جلا کر راکھ اور انہیں مسمار کیا جا سکتا ہے۔ ہر شاخ یعنی جلاد بادشاہ خود تو جادوگر نہیں ہے، مگر اس نے دنیا کے بڑے بڑے جادوگروں کی ایک فوج پال رکھی ہے جو ہر وقت غیبی حالت میں اور پرندے بن کر ملک میں اڑتے پھرتے ہیں، اور جو انہیں بادشاہ کے خلاف باتیں کرتا دکھائی دیتا ہے وہ اسے جادو کے زور سے پکڑ کر لے جاتے ہیں، اور پھر جلاد بادشاہ ان غداروں کے ساتھ اس قدر ہولناک سلوک کرتا ہے جس کی مثال نہیں ملتی۔ تھاش جادوگر نے کہا۔ تم مجھ سے کہنا کیا چاہتے ہو تھاش جادوگر؟ یہ سب باتیں تو مجھے ملکہ عالیہ اپنی زبانی بتا چکی ہیں۔ امرو نے اس کی جانب غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں تمہاری بھلائی چاہتا ہوں امرو، ملکہ عالیہ نے تمہیں یہاں جس مقصد کے لیے بلایا تھا ان کا مقصد کبھی بھی پورا نہیں ہو سکتا۔ وہ اپنے جن چند جادوگروں کے ساتھ مل کر جلاد بادشاہ کے خلاف منصوبہ بندی کر رہی ہیں، ان کی یہ منصوبہ بندی کبھی پوری نہیں ہو سکتی۔ تم ایک اچھے انسان ہو، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تم یہاں سے واپس چلے جاؤ، اس ملک کو اسی حالت میں چھوڑ دو، جو اس ملک کی تقدیر میں لکھا ہے سو ہو کر رہے گا۔ اب جب کہ ملکہ عالیہ کا سارا محل جل چکا ہے اور نہ صرف ملکہ عالیہ بلکہ ان کے سارے محافظ غائب ہیں، اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ہر شاخ بادشاہ کا وار چل چکا ہے، اور میں یہ بات دعوے سے کہنے کو تیار ہوں کہ ملکہ عالیہ یقیناً ہر شاخ بادشاہ کے قبضے میں ہے۔ اب ہمارا یہاں رکنا بیکار ہے، اگر ہم یہاں رکے رہے
تو فوراً دھر لیے جائیں گے. جتنا جلاد بادشاہ تمہارے خون کا پیاسا ہے اتنا ہی وہ میری جان کا بھی دشمن بنا ہوا ہے. میں تو یہاں سے بھاگ جانے کی سوچ رہا ہوں. میرا مشورہ مانو اور تم بھی یہاں سے نکل جاؤ. اگر کہو تو میں تمہیں اس ملک سے فرار کرانے میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں. تھاش جادوگر نے امرو عیار سے کہا. امرو عیار غور سے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا. اس کی آنکھوں میں امرو کو شیطانیت نظر آ رہی تھی. اس مہربانی کی وجہ جان سکتا ہوں؟ محل میں ملکہ عالیہ کے سامنے تو تم مجھے دیکھ کر ناک بھون چڑھایا کرتے تھے اور مجھے ایسی غضبناک نگاہوں سے دیکھا کرتے تھے جیسے اگر تمہارا بس چلے تو تم مجھے فوراً ہلاک کر دو. امرو نے غور سے اس کا چہرہ تکتے ہوئے کہا. اس وقت اور بات تھی. میں خود ایک بڑا جادوگر ہوں اور ملکہ عالیہ مجھے چھوڑ کر تمہیں فوقیت دے رہی تھی. اس بات کا میں برا منا رہا تھا مگر اب مجھے تم سے ہمدردی ہے. جو فیصلہ کرنا ہے جلدی کرو. جلاد بادشاہ کے غلام جادوگر نہ جانے کس وقت اس طرف آ جائیں اور تمہارے ساتھ ساتھ میں بھی خواہ مخواہ مصیبت میں پھنس جاؤں گا. اس نے جلدی سے کہا اور امرو عیار سوچ میں ڈوب گیا. ٹھیک ہے تم مجھے یہاں سے میرے ملک کی سرحد تک پہنچا دو. اس کے بعد میں اپنے وطن خود ہی لوٹ جاؤں گا. امرو نے کچھ سوچتے ہوئے سر ہلا کر کہا اور تھاش جادوگر کی آنکھیں چمک اٹھیں جیسے اسے امرو کا فیصلہ سن کر بے حد خوشی ہوئی ہو. بہت خوب امرو، تم نے نہایت عقل مندانہ فیصلہ کیا ہے. آؤ میرا ہاتھ پکڑ لو. میں تمہیں پلک جھپکنے میں تمہارے ملک کی سرحد تک پہنچا دوں گا. ارے ہاں یاد آیا امرو، ملکہ عالیہ نے جو تمہیں سنہرا صندوقچہ دیا تھا وہ مجھے دے دو. اس سنہرے صندوقچے میں چند کاغذات ہیں جن پر بڑے جادوگروں کے منتر لکھے ہوئے ہیں. اب ملکہ عالیہ تو ہے نہیں، تم بھی واپس جا رہے ہو. جب ملکہ عالیہ واپس آئیں گی تو میں صندوقچہ ان کو دے دوں گا. پھر وہ کہاں تم سے اپنی امانت لینے کے لیے تمہیں بلاتی رہیں گی. تھاش جادوگر نے کہا اور امرو عیار نے جبڑے بھینج لیے. وہ صندوقچہ ملکہ عالیہ نے میرے پاس امانت رکھوایا تھا تھاش جادوگر. اس میں جادو کے کاغذات ہیں یا خزانہ اس کے بارے میں تو میں کچھ نہیں جانتا. اس لیے میں وہ صندوقچہ تمہیں نہیں دے سکتا کیونکہ انہوں نے کسی بھی حالت میں اور کہیں بھی وہ صندوقچہ کسی کو دینے سے مجھے سختی سے منع کیا تھا. انہوں نے یہ بات تمہارے سامنے ہی کی تھی کہ اگر وہ کبھی لاپتہ ہو جائیں یا انہیں کسی طرح موت کے گھاٹ اتار دیا جائے تو ان کا صندوقچہ کو کاف میں جا کر اس کی سب سے تنگ اور سیاہ غار میں موجود ہابان بابا کو دے دوں. کیا تم یہ بات بھول گئے ہو یا تم مجھ سے وہ صندوقچہ ہتھیانے کے لیے فریب کر رہے ہو؟ امرو نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے سرد لہجے میں کہا. فریب اور میں نہیں امرو، میں بھلا تم سے فریب کیوں کروں گا؟ میں تو یوں ہی کہہ رہا تھا. ٹھیک ہے تم اسے اپنے پاس ہی رکھو. اگر کہو تو میں تمہیں کوہکاف پہنچاؤں تاکہ تم ملکہ عالیہ کا عہد نبھا سکو. اس نے جلدی سے کہا. اس کے لہجے میں قدرے غصہ تھا جو اس نے بمشکل دبا رکھا تھا. ہاں یہ مناسب رہے گا، امرو عیار نے اسبات میں سر ہلا کر کہا اور تھاش جادوگر نے اسے گھورتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. امرو عیار نے تھاش جادوگر کے کہنے پر آنکھیں موند لیں. اسی وقت اسے ایک ہلکا سا جھٹکا لگا اور اسے اپنے قدم زمین سے بلند ہوتے ہوئے محسوس ہوئے. کافی دیر تک وہ خود کو ہوا کے دوش پر اڑتا ہوا محسوس کرتا رہا. پھر اس کے قدم زمین پر آ لگے. اب تم اپنی آنکھیں کھول سکتے ہو امرو عیار. اچانک امرو کے کانوں میں تھاش جادوگر کا طنز برا جملہ سنائی دیا. امرو نے جلدی سے آنکھیں کھول دیں. دوسرے ہی لمحے وہ بری طرح سے اچھل پڑا. اس کے چہرے پر بے پناہ خوف پھیل گیا. جلاد بادشاہ! ہرشاک اس کے منہ سے ہکلاہٹ بھرے انداز میں نکلا اور ہر طرف خوفناک اور طنز آمیز قہقہے گونجتے چلے گئے. سرخ رنگ کے ایک زرنگار تخت پر بیٹھی ہوئی ایک نہایت خوبصورت اور بڑی بڑی آنکھوں والی لڑکی کے چہرے پر شدید بے چینی اور اضطراب نظر آ رہا تھا.
وہ نہایت پریشانی کے عالم میں ہاتھ میں پکڑے ہوئے پھول کی پتیاں نوچ رہی تھی۔ اس نے نہایت خوبصورت اور قیمتی ترین لباس زیب تن کر رکھا تھا۔ ہاتھوں اور جسم پر ہیرے اور سونے کے زیورات اور سر پر سونے کے موتیوں والا خوبصورت تاج اس کی خوبصورتی کو چار چاند لگا رہا تھا۔ اسی وقت ایک جھماکہ ہوا اور تخت کے قریب ایک حسین و جمیل پری نمودار ہوئی۔ سنبل پری، تم کہو کیا خبر لائی ہو؟ خواجہ امرو یار کا کچھ پتا چلا؟ تخت پر بیٹھی ہوئی حسین ملکہ نے پری کو نمودار ہوتے دیکھ کر بے تابی سے پوچھا۔ نہیں ملکہ عالیہ، میں نے اور آپ کی دوسری تمام غلام پریوں اور پری زادوں نے غیبی حالت میں ہو کر نانار ملک کا کونا کونا چھان مارا ہے، مگر خواجہ امرو یار کا کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ آپ نے خواہ اسے باہر جانے دیا۔ یہ درست ہے کہ اس نے زنانہ روپ اختیار کر رکھا تھا، مگر جلاد بادشاہ کے پاس ایک جادوگر فوج ہے۔ اس کی نگاہوں سے ایک معمولی چونٹی تک بچ کر ملک میں نہیں داخل ہو سکتی۔ تو کیا امرو یار زنانہ روپ میں ان کی نظروں سے ان سے بچ گیا ہوگا؟ مجھے کامل یقین ہے کہ وہ جلاد بادشاہ کے جادوگروں کے ہتھے چڑھ گیا ہے اور وہ اسے جلاد بادشاہ کے پاس لے گئے ہیں، جہاں ہم جانے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ نہ جانے وہ اس بیچارے پر کیا ظلم توڑ رہا ہوگا۔ پری پریشان کن انداز میں کہتی چلی گئی۔ اس میں میرا کیا قصور ہے سنبل پری؟ وہ خود ہی باہر جانے کی ضد کر رہا تھا، اور پھر میں نے اس سے کہا تھا کہ اگر اسے راستے میں کہیں تھاش جادوگر نظر آئے تو اس سے کہے کہ ہم اسے یاد فرما رہی ہیں۔ تم جانتی ہو کہ امرو یار ہمارا محسن ہے، اس کی وجہ سے ہم ابھی تک زندہ ہیں۔ اس نے محل کے گرد جو حصار قائم کر رکھے ہیں اور محل میں ہماری حفاظت کے جو انتظامات کر رکھے ہیں، انہی کی وجہ سے جلاد بادشاہ یا اس کے دوسرے جادوگر ہم تک نہیں پہنچ پاتے، ورنہ وہ کب کے ہم سب کے ٹکڑے اڑا چکے ہوتے۔ سنبل پری، امرو یار ہمارا محسن ہونے کے ساتھ ساتھ ایک انسان بھی ہے۔ وہ آزاد رہنے والا انسان ہے، اسے قید و بند کی صعوبتیں سہنے کی عادت نہیں ہے۔ اس نے کہا تھا کہ وہ باہر ایسا بھیس بدل کر جائے گا کہ اس پر دنیا کا کوئی شخص شک نہیں کر سکے گا، اور اگر کسی نے اس کے راستے میں آنے کی کوشش کی تو وہ ان کا خوب اچھی طرح سے مقابلہ کر سکتا ہے۔ اب تم ہی بتاؤ میں اسے کس طرح روکتی؟ ملکہ فرقات نے شدید پریشان انداز میں جواب دیا۔ آپ ٹھیک کہتی ہیں ملکہ عالیہ، مگر اگر آپ نے اسے باہر بھیجنا ہی تھا تو کم از کم اس سے اپنا سنہرا صندوقچہ ہی واپس لے لیتی، جس میں ہماری سب کی جانیں بند ہیں۔ پری نے کہا۔ نہیں سنبل پری، اس صندوقچے کی تم پرواہ مت کرو، امرو نے اس صندوقچے کو اپنی زنبیل میں ڈال رکھا ہے، اور تم اس کی اس زنبیل کے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ اس کی زنبیل ایک ایسا کنواں ہے جس کی گہرائی کا اندازہ کوئی بھی نہیں لگا سکتا۔ ایک بار اس کنویں میں کوئی چیز داخل ہو جائے تو اسے دنیا کی کوئی طاقت باہر نہیں لا سکتی، جب تک کہ امرو یار خود نہ چاہے، اور اس سے اگر کوئی زنبیل چھین بھی لے تو زنبیل اس چھیننے والے کے لیے ایک معمولی تھیلا بن جاتی ہے۔ اس کی زنبیل کو نہ کوئی جلا سکتا ہے، نہ پھاڑ سکتا ہے، اور نہ کسی اور ذریعے سے اسے نقصان پہنچایا جا سکتا ہے۔ اس لیے ہماری جانوں کی اس سے بڑی اور انوکھی پناہ گاہ کہیں ہو ہی نہیں سکتی۔ اور رہی بات امرو یار کی کہ وہ جلاد بادشاہ یا اس کے محافظوں کے ہتھے چڑھ جائے، یہ عین ممکن ہے، مگر میں امرو کی خوبیوں اور اس کی صلاحیتوں سے بخوبی واقف ہوں۔ جلاد بادشاہ چاہے کچھ کرے مگر وہ امرو یار کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ویسے بھی جلاد بادشاہ کو امرو کی نہیں، صرف ہماری ضرورت ہے۔ وہ امرو یار کو اس لیے نقصان نہیں پہنچائے گا کیونکہ ہماری جانوں والا صندوقچہ اس کے پاس ہے، اور ظاہر ہے اس کی زنبیل سے وہ صندوقچہ خود تو نکال نہیں سکے گا، لہٰذا وہ امرو یار کو ہلاک کرنے سے گریز کرے گا، اور جب تک جلاد بادشاہ کو سنہری صندوقچہ نہیں مل جاتا وہ ہمارا بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، چاہے وہ اس پہاڑی پر
लाखों करोड़ों जादूगरों की फौज लेकर ही क्यों ना आ जाए। मलका फुरकात ने इत्मीनान भरे लहजे में कहा। ठीक है मलका आलिया, मैं आपकी बातों से मुतमईन हो गई हूँ, मगर मलका आलिया, इसके बावजूद हमें अभी तक इस पहाड़ के जिंदान में रहना होगा। यहाँ रहते रहते हमारा दम घुटने लगा है। हमारा भी जी चाहता है कि हम आजादी का सांस लें और हर तरफ बगैर किसी खौफो खतर के आ जा सकें। एक अरसा हो गया हमें अपने वतन गए हुए। बड़ी मुश्किलों से सिर्फ चंद लम्हों के लिए हम रूप बदलकर उस पहाड़ से बाहर निकलते हैं और जिल्लाद बादशाह के खतरनाक जादूगरों के खौफ से हम फौरन यहाँ लौट आते हैं। आखिर कब तक ऐसा होता रहेगा? सुंबुल परी के लहजे में दुख नुमाया था। बहुत जल्द सुंबुल परी, हम आजाद हो जाएंगे। हमें सिर्फ जाकोरा की वापसी का इंतजार है। जिस रोज जाकोरा जिल्लाद बादशाह की मौत का परवाना लेकर आ गया, उस रोज समझो हमें न सिर्फ जिल्लाद बादशाह के खौफ से रिहाई मिल जाएगी, बल्कि हम वापस अपने वतन जा सकेंगी। मलका आलिया ने जवाब दिया। जाकोरा? मलका आलिया, उसे भी आसान देवता के पास गए कई हफ्ते हो चुके हैं। न जाने वो अभी तक लौटकर क्यों नहीं आया। कहीं वो किसी मुसीबत का शिकार ना हो गया हो। सुंबुल परी ने कहा। इसके लहजे में बदस्तूर परेशानी टपक रही थी। नहीं सुंबुल परी, जाकोरा अभी किसी परेशानी और मुसीबत का शिकार नहीं हुआ। मैंने उसे एक खास रास्ते से आसान देवता के पास भेजा था। उस रास्ते का मेरे और जाकोरा के अलावा किसी को इल्म नहीं। इसलिए जिल्लाद बादशाह या इसके जादूगरों को कभी इस बात की खबर नहीं हो सकती कि जाकोरा कहाँ है, और उसके देर होने का सबब आसान देवता के पास पहुंचने का तवील रास्ता है। बस आजकल में वो वापस आने ही वाला है। तुम घबराओ नहीं। अरे हाँ, मैंने उमरुअय्यार से कहा था कि उसे रास्ते में कहीं थाश जादूगर मिले तो इसे वो मेरे पास भेज दे। क्या अभी तक थाश जादूगर नहीं आया? मलका ने चौंक कर पूछा। थाश जादूगर हाजिर है मलका आलिया। हुक्म? अचानक उसके सामने थाश जादूगर ने नमूदार होते हुए नहायत मुद्दबाना लहजे में सर झुकाकर कहा। ओह थाश जादूगर, तुम आ गए। ख्वाजा उमरुअय्यार कहाँ है? क्या वो तुम्हें मिला था? उसे देखकर मलका फुरकात ने जल्दी से पूछा। ख्वाजा उमरुअय्यार? नहीं, ख्वाजा उमरुअय्यार तो मुझे नहीं मिला। क्यों, खैरियत? वो तो पहाड़ में मौजूद था, फिर बाहर कैसे चला गया? थाश जादूगर ने मलका फुरकात से नजरें चुराते हुए कहा। क्या कहा? उमरुअय्यार तुम्हें नहीं मिला? कहाँ है आखिर वो? कहाँ चला गया है? इतनी देर तो उसने बाहर कभी नहीं लगाई। सुंबुल परी और दूसरे बहुत से परिजादों ने भी उसे बाहर जाकर तलाश करने की कोशिश की थी, मगर वो उन्हें भी कहीं नहीं मिला। समझ में नहीं आ रहा कि वो कहाँ गया होगा। अगर वो नानार में होता तो सुंबुल परी और परिजाद उसे आसानी से तलाश कर लेते, मगर मालूम होता है जैसे वो नानार से बाहर चला गया है। इस बार मलका आलिया के लहजे में भी फिक्रमंदी थी। ऐसा ही होगा मलका आलिया, मुझे तो इस मक्कार इंसान के तेवर पहले ही अच्छे नजर नहीं आते थे। वो एक लालची और खुदगर्ज इंसान है। आपको उसे पहाड़ से बाहर ना जाने देना चाहिए था। मुझे तो ऐसा मालूम हो रहा है जैसे वो आपको धोखा देकर जिल्लाद बादशाह के पास चला गया है। और ओह, थाश जादूगर बात करते करते रुक गया। तुम रुक क्यों गए? क्या बात है थाश, तुम कहना क्या चाहते हो? मलका फुरकात ने बेचैनी से उसकी जानिब देखते हुए पूछा। मलका आलिया, अगर जान की अमान पाऊं तो कुछ अर्ज कर सकता हूँ, थाश जादूगर ने मस्कीन सी सूरत बनाते हुए कहा। उसकी आंखों में शैतानियत चमक रही थी। हाँ हाँ, तुम्हें अमान दी जाती है, खुलकर कहो, क्या कहना चाहते हो? मलका फुरकात ने सर हिलाते हुए जवाब दिया। मलका आलिया, आपने इस मक्कार इंसान को अपनी जिंदगियों का सुनहरी संदूकचा देकर अच्छा नहीं किया। मैं अर्ज कर चुका हूँ कि वो एक लालची और खुद गर्ज इंसान है, और वो दौलत हासिल करने का कोई मौका जाया नहीं जाने देता। आपने उसे
ساری کہانی بتا دی تھی کہ آپ ملک نانار کی ملکہ ہیں اور آپ کے ملک پر ہرشاک نامی جلاد بادشاہ نے قبضہ کر لیا ہے اور وہ جادوگروں کی ایک بڑی فوج کے ساتھ آپ کو ہلاک کر دینا چاہتا تھا۔ آپ اس سے بڑی مشکلوں سے جان بچا کر اس پہاڑ میں آ چھپیں اور آپ نے اپنی اور اپنے تمام وفاداروں کی جانیں ایک خاص جادو کے ذریعے ایک صندوقچے میں ڈال دیں۔ جب تک کوئی اس صندوقچے کو نہیں کھول لیتا تب تک کوئی جادوگر، کوئی خطرناک انسان جو آپ کی جان کا دشمن ہو آپ تک نہیں پہنچ سکتا۔ پھر آپ نے اسے یہ بھی بتا دیا کہ ہرشاک بادشاہ اس پہاڑ پر بھی بار بار حملہ آور ہو رہا ہے اور اگر وہ اس پہاڑ کو کھول کر اندر آ گیا تو وہ آپ کا صندوقچہ آپ سے چھین لینے کی بھی طاقت رکھتا ہے۔ اس خیال سے آپ نے اپنا صندوقچہ اس کی مشہور زمانہ زنبیل میں رکھوا دیا۔ ملکہ عالیہ، امرو عیار کو معلوم ہے کہ ہرشاک بادشاہ دنیا کا امیر ترین بادشاہ ہے اور اس کے پاس خزانوں کے بڑے بڑے کنویں ہیں۔ امرو عیار کیا خزانے کے لالچ میں خود ہی ہرشاک بادشاہ تک نہیں پہنچ سکتا؟ وہ اگر آپ کا طلسمی صندوقچہ اسے دے دے اور اس کے بدلے خزانے کے کنویں امرو عیار مانگ لے تو کیا ہرشاک بادشاہ اس کی بات مان نہیں لے گا؟ تھاش جادوگر کہتا چلا گیا اور ملکہ فرقات کے ساتھ ساتھ سنبل پری کا چہرہ بھی پریشانی سے سیاہ پڑ گیا۔ اوہ، مگر امرو عیار ہمارا دوست ہے، اس نے ہماری مدد کا وعدہ کیا تھا اور ملکہ فرقات نے ہکلاتے ہوئے کہا، دوست ہی دوست کا خون کرتے ہیں ملکہ عالیہ۔ اس بات کا آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ وہ آپ کا مخلص ہے؟ آپ کیوں بھول رہی ہیں جب آپ نے سنبل پری کو امرو عیار کے پاس اس سے مدد مانگنے کے لیے بھیجا تھا تو امرو عیار کس قدر حیل و حجت سے کام لے رہا تھا، مگر جب اسے بتایا گیا کہ ملکہ فرقات اس کو خزانہ دیں گی تو وہ فوراً راضی ہو گیا تھا اور اس نے آپ کی ساری داستان سن کر آپ سے خزانہ بھی لے لیا تھا۔ اگر وہ مخلص ہوتا تو آپ کی مدد کے لیے بغیر لالچ کے نہ آ جاتا یا آ کر آپ سے خزانہ کیوں لیتا؟ تھاش جادوگر نے نہایت عیاری سے کام لیتے ہوئے کہا، اوہ، تم نے ہمیں پریشان کر دیا ہے تھاش جادوگر، مگر نہ جانے کیوں ہمیں یقین نہیں آ رہا کہ امرو عیار ہمارے ساتھ غداری کر سکتا ہے۔ یہ درست ہے کہ اس نے ہم سے انعام کے طور پر ایک بڑا خزانہ مانگا تھا، مگر اس کے باوجود وہ ہمارا مخلص تھا۔ اس نے باقاعدہ اپنی زنبیل کی چند چیزوں سے اس پہاڑ کے گرد مضبوط حصار قائم کیا تھا۔ وہ ہماری ہر ممکن مدد کرنا چاہتا تھا اور اس نے ہماری مدد کا وعدہ بھی کیا تھا اور کہا تھا کہ وہ جلاد بادشاہ کو ہر صورت میں ہلاک کرے گا۔ ملکہ عالیہ، وہ سب جھوٹ تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ امرو عیار غدار تھا اور آپ نے اس کی مٹھی میں اپنی قیمتی جانیں دے کر زندگی کی سب سے بڑی بھول کی ہے۔ وہ ہرشاک بادشاہ کے پاس پہنچ گیا اور اس نے طلسمی صندوقچہ اس کے حوالے کر دیا تو مکار جادوگر پریشانی کے عالم میں ہونٹ کاٹنے لگا۔ تھاش جادوگر ٹھیک کہہ رہا ہے ملکہ عالیہ، مگر اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ امرو عیار کو ہمیں ہر صورت میں ہرشاک بادشاہ کے پاس پہنچنے سے روکنا ہوگا، ورنہ ہم سب کی زندگیاں خطرے میں پڑ جائیں گی۔ سنبل پری نے تھاش جادوگر کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہا، اسے اب ہرشاک بادشاہ کے پاس پہنچنے سے صرف ایک طریقے سے روکا جا سکتا ہے، بلکہ اگر وہ ہرشاک بادشاہ تک پہنچ بھی گیا تو اس کو اس کے مقصد میں ناکام بنایا جا سکتا ہے۔ تھاش جادوگر نے جلدی سے کہا، وہ کیسے؟ ملکہ فرقات اور سنبل پری ایک ساتھ بولی، اس کا طریقہ یہ ہے ملکہ عالیہ کہ ابھی تھاش جادوگر نے اتنا ہی کہا تھا کہ اس وقت زوردار کڑاکا ہوا اور یک بارگی زور سے زمین لرزی اور پھر تیز گڑگڑاہٹ کی آواز کے ساتھ سامنے والی دیوار پھٹتی چلی گئی۔ ملکہ فرقات، سنبل پری کے ساتھ ساتھ تھاش جادوگر بھی یہ آواز سن کر پلٹا اور پھر تھاش جادوگر کا چہرہ یک لخت خوف سے زرد پڑتا چلا گیا۔ زاکورا، تھاش جادوگر کے منہ سے خوف بھرے انداز میں نکلا۔ یہ ایک بہت بڑا حال نما کمرہ تھا
کمرے کے سامنے والے حصے میں ایک بڑا تخت بچھا ہوا تھا جس پر ایک نہایت موٹا مگر ٹھنگنے قد کا انسان براجمان تھا۔ اس کی مونچھیں بے حد بڑی بڑی اور سارے چہرے پر پھیلی ہوئی معلوم ہو رہی تھی۔ اسی طرح اس کی بھووں کے بال بھی بے تحاشا بڑے ہوئے تھے۔ اس کا چہرہ بے حد بڑا اور سپاٹ تھا۔ آنکھوں میں بے رحمی اور غصے کے ملے جلے تاثرات جیسے ثبت ہو کر رہ گئے تھے۔ اس کے ارد گرد کئی جادوگر نہایت مؤدبانہ انداز میں ہاتھ باندھے کھڑے تھے۔ ان سب کی نظریں تھاش جادوگر اور امرو عیار پر جمی ہوئی تھیں۔ تھاش جادوگر، تم مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ کیا تم؟ امرو نے پلٹ کر تھاش جادوگر کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، اور اس کی بات سن کر تھاش جادوگر ایک زوردار قہقہہ لگا کر ہنس دیا۔ ہاں امرو عیار، میں ملکہ فرقات کا نہیں، ہرشاک بادشاہ کا وفادار ہوں۔ ملکہ فرقات سے میں محض اس لیے ملا ہوا تھا کہ کسی طرح میں ملکہ فرقات اور اس کے وفاداروں کو کسی بہانے گرفتار کر سکوں اور انہیں باندھ کر بادشاہ سلامت کے قدموں میں پھینکوں، مگر اس وقت تک ملکہ فرقات اپنی اور اپنے وفاداروں کی جانیں ایک طلسمی سنہرے صندوقچے میں بند کر چکی تھی۔ جب تک سنہری صندوقچہ میرے ہاتھ نہ لگ جاتا تب تک میرے ہاتھوں ان کا گرفتار ہونا ناممکن تھا۔ میں نے پہاڑ کے اندر جا کر نہایت خفیہ طریقوں سے اس سنہرے صندوقچے کو تلاش کرنا چاہا، مگر مجھے وہ نہ ملا۔ اور پھر جب ملکہ فرقات نے تمہیں اپنی مدد کے لیے بلایا اور تمہیں ساری داستان سنا کر وہ صندوقچہ تمہاری زنبیل میں رکھوایا تو میں اور زیادہ پریشان ہو گیا، کیونکہ میں تمہاری زنبیل کے متعلق بہت اچھی طرح سے جانتا تھا۔ میرا ارادہ یہی تھا کہ کسی طرح تمہیں اغوا کر کے ہرشاک بادشاہ کے پاس لے جاؤں اور تم سے وہ صندوقچہ حاصل کر لوں، مگر اس کے لیے ضروری تھا کہ تم بھی اس پہاڑ سے باہر آؤ، کیونکہ میں ملکہ فرقات کی موجودگی میں تم پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا تھا۔ مجھے موقع کا انتظار تھا، اور آج جب تم زنانہ بھیس بدل کر پہاڑ سے باہر آئے تو میں تمہیں لے کر یہاں آ گیا۔ ملکہ اور اس کے وفادار پہاڑ کے اندر رہ کر تمہیں تلاش کرتے رہیں گے، مگر وہ تمہیں کبھی نہیں پا سکیں گے، اور میں پہاڑ میں جا کر ملکہ فرقات کے کانوں میں تمہارے خلاف ایسا زہر بھروں گا کہ ملکہ فرقات نہ صرف تم سے نفرت کرنے لگے گی بلکہ وہ تمہاری دشمن بھی ہو جائے گی۔ تھاش جادوگر نے شیطانی انداز میں ہنستے ہوئے کہا، اور امرو عیار اس کی جانب نفرت زدہ نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ غدار، غدار تو تم ہو تھاش جادوگر۔ تم نے ملکہ فرقات کے ساتھ ہی نہیں بلکہ میرے ساتھ بھی غداری کی ہے۔ تم ایک دھوکے باز اور مکار جادوگر ہو۔ میں تمہیں اس مکاری اور دھوکے بازی کی اس قدر بھیانک سزا دوں گا کہ تمہاری آئندہ نسلیں بھی تم پر تھوکتی رہیں گی۔ امرو عیار نے غصے سے دانت کچکچاتے ہوئے کہا، بادشاہ سلامت، آپ کا یہ ادنا خادم امرو عیار کو لے کر آیا ہے۔ ملکہ فرقات اور اس کے تمام ساتھیوں کی جانوں والا سنہری صندوقچہ اس کے پاس ہے۔ آپ اس سے وہ صندوقچہ حاصل کر لیں۔ میں پہاڑ میں واپس جا رہا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ کسی طرح ملکہ فرقات کو پہاڑ سے نکال لوں۔ آپ اس دوران اس سے سنہری صندوقچہ حاصل کیجیے۔ تھاش جادوگر نے امرو عیار کی بات سنے بغیر تخت پر بیٹھے ہوئے موٹے اور بھیانک شکل والے انسان سے مخاطب ہو کر نہایت مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ تخت پر بیٹھے ہوئے جلاد صورت بادشاہ نے قہر انگیز نگاہوں سے امرو عیار کی طرف دیکھا، اور پھر اس نے اپنے قریب کھڑے دو جادوگروں کو اشارہ کیا، اور وہ دونوں جادوگر تیر کی طرح امرو عیار کی جانب بڑھے، اور انہوں نے امرو عیار کو پکڑا اور اسے کھینچتے ہوئے ہرشاک بادشاہ کے سامنے لا پھینکا۔ جلاد صورت ہرشاک بادشاہ نے تھاش جادوگر کو وہاں سے جانے کا اشارہ کیا۔ تھاش جادوگر اس کا اشارہ پا کر سر جھکا کر فوراً وہاں سے غائب ہو گیا۔ اچھا، تو تم امرو عیار ہو؟ بہت خوب۔ میں تو سمجھا تھا کہ امرو کسی بہت بڑے جن
یا کسی پہاڑ جتنے دیو کا نام ہوگا، مگر تم تو ایک بوڑھے اور کمزور سے انسان ہو، ایک معمولی سے انسان جسے میں ایک پھونک ماروں تو اڑتے ہوئے سامنے دیوار سے جا کر چپک جاؤ۔ پتا نہیں فرقات نے تمہیں اپنی مدد کے لیے کیوں بلایا ہے۔ بہرحال تم سے ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے، تم مجھے ملکہ فرقات کا دیا ہوا سنہری صندوقچہ دے دو، میں نہ صرف تمہاری جان بخش دوں گا بلکہ میں تمہیں ایک بہت بڑا خزانہ دے کر تمہیں تمہارے گھر بھی بھجوا دوں گا۔ خوفناک صورت والے بادشاہ ہرشاک نے عمرو عیار کی جانب دیکھتے ہوئے نرم لہجے میں کہا۔ اس کا نرم لہجہ بھی بے حد تیز تھا، اس کی آواز بے حد بھاری اور خوفناک تھی، جیسے شیر گرا رہا ہو۔ میں تھاش جادوگر کی طرح غدار نہیں ہوں جلاد بادشاہ، میں مر تو سکتا ہوں مگر بک نہیں سکتا۔ ملکہ عالیہ نے تمہارے ظلم کی جو داستان مجھے سنائی ہے، جلاد سے جلاد انسان بھی سن لیتا تو وہ تم جیسے سفاک انسان سے نفرت کرنے پر مجبور ہو جاتا۔ میں جانتا ہوں کہ تمہارے پاس دنیا کے بڑے بڑے خزانوں کے کنویں بھرے ہوئے ہیں، تم مجھے ان سب کنووں کا خزانہ دینے کا بھی لالچ دو، تب بھی میں ملکہ عالیہ کا سنہری صندوقچہ تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ عمرو نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے نہایت تلخ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، جلاد، تم مجھے جلاد کہہ رہے ہو اور تمہاری یہ جرت کہ تم ہرشاک کے سامنے انکار کی جرت کرو۔ اس سے پہلے کہ مجھے غصہ آ جائے سنہری صندوقچہ میرے حوالے کر دو، وگرنہ میں تمہارا اس قدر برا حشر کروں گا کہ مرنے کے بعد بھی تمہاری روح میرے نام کی دہشت سے لرزتی رہے گی۔ ہرشاک بادشاہ کا لہجہ بے حد گرجدار تھا۔ تم مجھے نہیں مار سکتے ہرشاک، اس وقت تک نہیں مار سکتے جب تک کہ میرے قبضے میں ملکہ فرقات اور اس کے وفاداروں کی جانوں والا صندوقچہ ہے، اور وہ صندوقچہ میں نے ایسی جگہ رکھا ہوا ہے جہاں سے تم تو کیا دنیا کی کوئی طاقت اسے حاصل نہیں کر سکتی۔ عمرو نے اس کی بات سن کر طنزیہ انداز میں ہنستے ہوئے کہا، تارا جادوگر، تم سن رہے ہو یہ بدبخت انسان ہم سے کیا کہہ رہا ہے؟ ہرشاک بادشاہ نے اپنے قریب کھڑے ایک لمبے قد والے اور بڑی بڑی مونچھوں والے جادوگر کی جانب دیکھتے ہوئے غضبناک لہجے میں کہا، جی عالم پناہ، آپ حکم دیجئے، میں اس بوڑھے کی گردن مروڑ کر ابھی اس کے جسم کی آخری ہڈی بھی توڑ کر رکھ دوں، اور اس نے صندوقچہ اپنی ہڈیوں میں بھی کیوں نہ چھپایا ہو، میں نکال کر آپ کے حضور پیش کر دوں گا۔ اس نے سر جھکاتے ہوئے نہایت مؤدبانہ لہجے میں کہا، اور ہرشاک بادشاہ نے سر ہلا کر اسے اجازت دے دی۔ ہرشاک بادشاہ کا اشارہ پا کر لمبے قد والا تارا جادوگر عمرو عیار کی جانب مڑا، اس کی گول گول اور چمکدار آنکھیں عمرو عیار پر جم گئی۔ اس نے چند لمحے عمرو کی جانب دیکھتے ہوئے آنکھیں بند کیں اور پھر کھول دیں۔ اس کی آنکھوں میں قدرے حیرانی نظر آنے لگی۔ عمرو، میرا علم بتا رہا ہے کہ وہ طلسمی صندوقچہ اس وقت بھی تمہارے پاس ہے، اور تم نے اسے ایسی جگہ چھپا رکھا ہے جہاں میری نگاہیں نہیں پہنچ پا رہی۔ میں چاہوں گا کہ تم طلسمی صندوقچہ خود ہی آقا کے حوالے کر دو، کیونکہ میں ایک نہایت ظالم اور سفاک قسم کا جادوگر ہوں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے تم سے صندوقچہ حاصل کرنے کے لیے سچ مچ تمہاری بوٹی بوٹی الگ الگ کرنی پڑ جائے۔ تارا جادوگر نے عمرو کے قریب آ کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا، اس کے لہجے میں بے پناہ کرختگی تھی، میں جو جواب تمہارے آقا کو دے چکا ہوں وہی جواب تمہارے لیے بھی ہے تارا جادوگر۔ میں طلسمی صندوقچہ کبھی تمہارے حوالے نہیں کروں گا، تم بے شک میرے جسم کی بوٹی بوٹی الگ الگ کر دو۔ عمرو نے بھی جواباً اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے جواب دیا، ٹھیک ہے، اگر تم اپنی ہٹ درمی سے باز نہیں آؤ گے تو نہ صحیح، اب دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرتا ہوں۔ تم نے خود ہی گڑ گڑاتے اور روتے ہوئے صندوقچہ میرے حوالے نہ کیا تو میرا نام تارا جادوگر نہیں۔ تارا جادوگر نے پہلے سے زیادہ کرخت اور خوفناک لہجے میں کہا،
ساتھ ہی اس نے اپنے ایک ہاتھ کا پنجہ کھول کر امرو عیار کی آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ ایک سرخ رنگ کا چنگاریوں والا گول چکر اس کے پنجے سے نکلا اور امرو عیار کی طرف بڑھا۔ امرو عیار نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی مگر سرخ چکر اس کے چہرے کے سامنے آ گیا۔ ایک لمحے کے لیے امرو عیار کو یوں محسوس ہوا جیسے ننھی ننھی چنگاریوں نے اس کے سارے چہرے کو جھلسا کر رکھ دیا ہو۔ اس کے منہ سے بے اختیار چیخ نکل گئی اور وہ دونوں ہاتھ منہ پر رکھ کر لڑکھڑاتا ہوا پیچھے الٹ کر گر پڑا اور پھر دوسرے ہی لمحے سرخ چنگاریاں اس کے پورے جسم پر پھیلتی چلی گئیں۔ اس کا جسم تپتے ہوئے لوہے کی مانند ہو گیا۔ امرو عیار اس بری طرح سے چیخ رہا تھا جیسے سچ مچ اس کا بدن آگ میں جل رہا ہو۔ امرو عیار، یہ سرخ چنگاریاں ابھی تمہارے جسم کے باہر ہیں، میرے چٹکی بجاتے ہی یہ تمہارے جسم میں گھس جائیں گی، پھر تمہارا کیا حشر ہوگا اس کے بارے میں تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ سرخ چنگاریاں اندر سے تمہارے جسم کی ہڈیاں تک جلا کر راکھ کر دیں گی۔ بہتر ہے کہ ہماری بات مان جاؤ اور سنہری صندوقچہ ہمارے حوالے کر دو، میں تمہیں اس عذاب سے نجات دلا دوں گا، تارا جادوگر نے کہا۔ بہتر ہے کہ ہماری بات مان جاؤ اور سنہری صندوقچہ ہمارے حوالے کر دو، میں تمہیں اس عذاب سے نجات دلا دوں گا، تارا جادوگر نے کہا۔ نہیں، میں صندوقچہ تمہیں نہیں دوں گا، کبھی نہیں دوں گا، امرو نے شدید اذیت سے چلاتے ہوئے جواب دیا۔ وہ زمین پر گرا بری طرح سے تڑپ رہا تھا اور اس کے منہ سے نکلنے والی چیخیں بے حد تیز اور کربناک تھیں۔ امرو عیار کا جواب سن کر تارا جادوگر کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئیں۔ اس نے چٹکی بجائی اور واقعی امرو کے جسم سے لپٹی ہوئی چنگاریاں اس کے جسم میں گھس گئیں اور امرو عیار کا جسم ذبح کیے ہوئے مرغ کی مانند پھڑکنے لگا اور اس کی چیخوں میں شدت آ گئی۔ چند لمحے وہ اسی شدت سے تڑپتا اور چیختا رہا، پھر تارا جادوگر نے زور سے تالی بجائی۔ امرو کا بھڑکتا ہوا جسم دھب سے زمین پر گر پڑا اور اس کی چیخیں مدھم ہو گئیں، البتہ اس کا بدن ابھی تک لرز رہا تھا۔ کیوں؟ اب بھی وہی ارادہ ہے یا؟ تارا جادوگر نے اس کا تکلیف سے بگڑا ہوا چہرہ دیکھ کر ہنستے ہوئے کہا۔ میں تمہیں صندوقچہ دینے پر تیار ہوں، میں، امرو عیار نے لرزتے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ اس کی آنکھیں ابلی پڑ رہی تھیں اور تکلیف کی وجہ سے اس کا سارا چہرہ مسخ ہو گیا تھا۔ بہت خوب، یہ تم نے بات کی ہے عقل مندی کی، لاؤ، کہاں ہے صندوقچہ؟ تارا جادوگر نے امرو کی بات سن کر خوش ہوتے ہوئے کہا۔ صندوقچہ میری زنبیل میں ہے، تم اس عذاب سے پہلے مجھے مکمل طور پر نجات دلاؤ، پھر میں تمہیں صندوقچہ دے دوں گا، امرو نے تکلیف کی شدت سے کراہتے ہوئے جواب دیا۔ اوہ ہاں، کیوں نہیں، ابھی لو، یہ میرے لیے کون سا مشکل کام ہے، تارا جادوگر نے سر ہلا کر کہا اور جلدی سے تالی بجائی اور دونوں ہاتھ اکڑا کر امرو کی جانب جھٹکے۔ اسی وقت امرو عیار ایک جھٹکے سے اچھل کر کھڑا ہو گیا، اس کے جسم کی ساری تکلیف جاتی رہی اور وہ یوں بھلا چنگا نظر آنے لگا جیسے اسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ ہاں امرو، کہاں ہے صندوقچہ؟ لاؤ، مجھے دو، تارا جادوگر نے امرو عیار کی جانب ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ نہیں تارا جادوگر، میں صندوقچہ تمہیں نہیں بادشاہ ہرشاک کو دوں گا اور ان سے انعام بھی لوں گا، امرو نے بادشاہ ہرشاک کی جانب دیکھتے ہوئے کہا اور تارا جادوگر نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پیچھے ہٹ کر دوسرے جادوگروں کے ساتھ ہرشاد بادشاہ کے سامنے مؤدبانہ انداز میں ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ امرو عیار آہستہ آہستہ چلتا ہوا ہرشاک بادشاہ کے سامنے آ گیا۔ میں معافی چاہتا ہوں عظیم یتیم مسکین، میرا مطلب ہے عظیم بادشاہ، جو میں نے پہلے تمہاری بات نہیں مانی، غلطی کی۔ واقعی اس نک چڑی اور چڑیل والی ملکہ جس کے پاس اب پانی پینے کے لیے مٹکا بھی نہیں ہے، اس کے پاس کیا بچا ہے اور وہ مجھے دے بھی کیا سکتی ہے؟ تم ایک بڑے اور نایاب خزانوں کے مالک ہو،
تمہاری بات نہ مان کر میں کیوں خام خواہ موت کے منہ میں جانے کی کوشش کروں؟ اس سے بہتر ہے کہ تمہیں ملکہ فرقات کی جان والا صندوقچہ دے کر تم سے ایک خزانے کا کنواں لے لوں، اور اس خزانے کی بدولت میں ایک ملک خرید کر اس کا بادشاہ بن جاؤں۔ بتاؤ اے میرے احمق، میرا مطلب ہے اچھے بادشاہ، کیا تم اب بھی مجھے اس صندوقچے کے بدلے اپنے خزانے کا ایک کنواں دینے کو تیار ہو؟ یا امرو عیار نے جھک کر اسے 7 بار فرشی سلام کرتے ہوئے نہایت بھولی صورت بناتے ہوئے کہا، کیوں نہیں امرو، میں اب بھی اپنی زبان پر قائم ہوں۔ لاؤ صندوقچہ مجھے دو، اور تم تارا جادوگر کے ساتھ 7 کنووں میں سے ایک کنویں کا خزانہ لے لو۔ ہرشاک بادشاہ نے خوش ہو کر کہا، بہت بہت شکریہ گنجے، ارے پھر میری زبان غوطہ کھا گئی، معاف کرنا بادشاہ سلامت، میری زبان بار بار پھسل جاتی ہے، کیا کروں، میں تمہاری تعریف کرنا چاہتا ہوں مگر زبان بدک کر تمہیں الو، احمق، پاجی، گدھا، بڑے بڑے ڈیلوں والا بھتنا، موٹی ناک والا گینڈا اور کتے کی دم کی طرح لٹکتی ہوئی مونچھوں والا موٹے اور بدھے جسم والا دیو کہنا چاہتا ہے، مگر میں ایسا نہیں کہوں گا کیونکہ تم بہت اچھے اور گدھے، میرا مطلب ہے نیک آدمی ہو۔ یہ لو سنہری صندوقچہ، اسے اپنے سر پر مار لو۔ کیا کروں، اس زبان کا بار بار پلٹ جاتی ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں اس صندوقچی کو تم اپنے پاس رکھ لو اور اس میں سے ملکہ فرقات کی جان نکال کر رکھو یا جلا دو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ امرو نے زیر لب مسکراتے ہوئے ہرشاک بادشاہ کی مٹی پلید کرتے ہوئے کہا۔ ہرشاک بادشاہ اور اس کے جادوگر امرو عیار کی جانب نہایت خوفناک نگاہوں سے گھور رہے تھے، مگر امرو عیار نے جب زنبیل سے ایک سنہرے رنگ کا خوبصورت صندوقچہ نکال کر ان کے سامنے کیا تو ان کا غصہ جاتا رہا۔ ہرشاک بادشاہ نے جھپٹ کر امرو کے ہاتھ سے صندوقچہ لے لیا اور ایک جھٹکے سے تخت پر سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ سنہری صندوقچہ، ہا ہا ہا، سنہری صندوقچہ میرے ہاتھ آ گیا ہے۔ ملکہ فرقات، اب تم میرے ہاتھوں نہیں بچ سکتی، میں تمہیں اب اس صندوقچے کے ساتھ ہی جلا کر راکھ کر دوں گا، اور پھر تمہارا وجود ختم ہوتے ہی میں اس ریاست کا حقیقی وارث بن جاؤں گا، اور تمہاری اور تمہارے باپ کی ساری جادوئی اور طلسماتی قوتیں مجھے حاصل ہو جائیں گی۔ اس نے صندوقچہ پکڑ کر مسرت سے زوردار قہقہہ لگاتے ہوئے کہا، چلو تارا جادوگر، مجھے بادشاہ سلامت کے خزانوں تک لے چلو، اب ملکہ فرقات جانے اور اس کا صندوقچہ جانے، مجھے کیا، ہاں بادشاہ سلامت، میرے جانے کے بعد اس صندوقچے کو ضرور کھول کر دیکھ لینا، ایسا نہ ہو کہ ملکہ فرقات نے اس میں سے اپنی جان نکال لی ہو۔ امرو نے کہا، بادشاہ سلامت، میرے لیے کیا حکم ہے؟ تارا جادوگر نے ہرشاک بادشاہ کے سامنے گردن خم کرتے ہوئے مؤدبانہ لہجے میں پوچھا۔ حکم؟ ہاں لے جاؤ امرو عیار کو اور اسے ہمارے خزانوں کا ایک کنواں دے دو، یہ اس میں سے جتنی دولت سمیٹ سکتا ہو سمیٹنے دو، اس نے ملکہ فرقات کو ہمارے حوالے کر کے بہت بڑا کام کیا ہے، اسے اس بات کا انعام ملنا ہی چاہیے۔ ہرشاک بادشاہ نے خوشی سے بھرپور لہجے میں جواب دیا اور تارا جادوگر نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ چل بے دمدار تارے، شکل تو تمہاری چڑیلوں کے بھائیوں جیسی ہے، پتہ نہیں کس نے تمہارا نام تارا رکھ دیا، بہرحال جلدی کر، میرے ہاتھ میں کھجلی ہو رہی ہے، خزانے کا کنواں مجھے اپنی طرف پکار رہا ہے، ایسا نہ ہو بیچارہ میرے انتظار میں سوکھ کر خالی ہو جائے۔ امرو نے جلدی سے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اپنی آنکھیں بند کرو، تارا جادوگر نے اس کی جانب غصیلی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ میری آنکھوں کے شیشے میں تمہیں اپنا ڈراؤنا چہرہ دیکھ کر ڈر آ رہا ہے کیا؟ امرو نے منہ بنا کر کہا۔ بکو مت، میں تمہیں خزانے تک لے جا رہا ہوں، اور سنو، جب تک میں تمہیں حکم نہ دوں اس وقت تک تم اپنی آنکھیں ہرگز مت کھولنا، ورنہ نتیجے کے تم خود ہی ذمہ دار ہوگے۔ تارا جادوگر نے اسے ڈپٹ کر کہا۔ نتیجہ تو تب نکلے گا جب ہرشاک صندوقچہ کھولے گا، کالے بھوت کی کٹی دم۔
امرو نے تارا جادوگر کی جانب دیکھ کر بڑبڑا کر کہا اور آنکھیں بند کر لیں۔ زاکورا، ملکہ عالیہ، آپ نے زاکورا کو یہاں کس لیے بلایا ہے؟ تھاش جادوگر نے خوف زدہ نظروں سے پھٹی ہوئی دیوار میں سے ایک سیاہ انسانی ڈھانچے کو نکلتے دیکھ کر کہا۔ ڈھانچے کے بدن پر گوشت نام کی کوئی چیز نہیں تھی، البتہ اس کی آنکھیں ضرور گوشت سے بھری ہوئی تھیں، سرخ رنگ کے گوشت سے جو بے حد چمکدار نظر آ رہی تھیں۔ اس کے ہاتھ میں ایک تھال تھا جس پر سیاہ کپڑا ڈھکا ہوا تھا۔ اوہ زاکورا، تم آ گئے، بہت خوب، ہم کب سے تمہاری واپسی کی منتظر تھیں۔ کہو کیا خبر لائے؟ ملکہ فرقات نے ڈھانچے کی جانب دیکھ کر نہایت بے صبری سے اس کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ سیاہ ڈھانچے نے جھک کر ملکہ فرقات کو سلام کیا، پھر اس کی خون آلود نظریں تھاش جادوگر پر جم گئیں۔ تھاش جادوگر نے جو اسے اپنی جانب گھورتے پایا تو وہ ایک لمحے کے لیے گھبرا گیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے پر شدید گھبراہٹ کے آثار تھے۔ ادھر کیا دیکھ رہے ہو زاکورا؟ ہماری بات کا جواب دو۔ آسان دیوتا سے کیا پوچھ کر آئے ہو؟ ہرشاک بادشاہ کو کس طرح سے ختم کیا جا سکتا ہے اور ہم اس سے دوبارہ اپنی سلطنت کس طرح سے حاصل کر سکتے ہیں؟ ملکہ فرقات نے زاکورا کی جانب دیکھتے ہوئے بے چین انداز میں کہا۔ سنبل پری بھی زاکورا کی جانب دیکھ رہی تھی۔ ملکہ عالیہ، میں ہرشاک بادشاہ کی موت کا پیغام آسان دیوتا سے لے آیا ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس کی موت کا راز بتاؤں، آپ اپنے سب سے بڑے دشمن کو پکڑ لیجئے۔ یہ مکار انسان دوست کے روپ میں آپ کا دشمن اور ہرشاک بادشاہ کا دست راست ہے اور آپ کے پاس آپ کے خاتمے کے لیے آیا ہوا ہے۔ زاکورا نے تھاش جادوگر کی جانب گھورتے ہوئے کہا۔ میرا دشمن؟ کون ہے میرا دشمن؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو زاکورا؟ ملکہ فرقات نے حیرت زدہ انداز میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ تھاش جادوگر ملکہ عالیہ، یہ مکار جادوگر آستین کا سانپ ہے، اس کا سر کچل دیں ورنہ یہ آپ کے لیے وبال جان بن جائے گا، زاکورا نے کہا، اور اس کی بات سن کر ملکہ فرقات اور سنبل پری بری طرح سے اچھل پڑیں۔ تھاش جادوگر اور غدار، یہ تم کیا کہہ رہے ہو زاکورا؟ تھاش جادوگر تم؟ ملکہ فرقات نے حیرت سے پہلے زاکورا اور پھر تھاش جادوگر کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، مگر اس سے پہلے کہ اس کا فکرہ مکمل ہوتا تھاش جادوگر اچانک وہاں سے غائب ہو گیا۔ اوہ، تھاش جادوگر کہاں غائب ہو گیا؟ تھاش جادوگر، تھاش جادوگر! سنبل پری، تلاش کرو اسے، تمام پریزادوں اور جنوں کو لے جاؤ اور تھاش جادوگر جہاں ہو اسے پکڑ کر فوراً ہمارے پاس لے آؤ، جاؤ جلدی کرو۔ تھاش جادوگر کو غائب ہوتے دیکھ کر ملکہ فرقات بری طرح سے چلائی۔ سنبل پری نے ملکہ فرقات کی بات سن کر اسبات میں سر ہلا دیا اور وہ بھی وہاں سے غائب ہو گئی۔ ملکہ عالیہ، اس غدار جادوگر کا پکڑا جانا بہت ضروری ہے، وہ ہمارے لیے بے حد خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ جس طرح وہ ہمارے ساتھ مخلص نہیں ہے، اسی طرح وہ ہرشاک بادشاہ کا بھی وفادار نہیں ہے۔ وہ مکار انسان کسی طرح آپ کو ختم کر کے ہرشاک بادشاہ اور اس کے حواریوں کو بھی ہلاک کر دینا چاہتا ہے تاکہ ملک نانار پر وہ خود حکمرانی کر سکے۔ ملکہ عالیہ، اس کے لیے اس نے نہایت خطرناک منصوبہ بنا رکھا ہے۔ اس نے امرو یار کو بھی پکڑ کر ہرشاک بادشاہ کے حوالے کر دیا ہے۔ اس کا ارادہ ہے کہ ہرشاک بادشاہ کسی طرح سے امرو سے آپ کا طلسمی صندوقچہ لے لے اور اسے کھول کر آپ کی جان ضائع کر کے آپ کو ہلاک کروا دے۔ اور ملکہ عالیہ، آپ جادوگروں کے اصولوں سے اچھی طرح سے واقف ہیں۔ جب ایک جادوگر دوسرے جادوگر کو ہلاک کرتا ہے تو کچھ وقفے کے لیے مارنے والے جادوگر کی تمام صلاحیتیں مفقود ہو جاتی ہیں۔ آپ کو ہلاک کرتے ہی ہرشاک بادشاہ کی تمام صلاحیتیں کچھ دیر کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ اسی دوران تھاش جادوگر اس پر پوری قوت سے حملہ کر دے گا اور وہ اس کو مار ڈالے گا۔ یہ ہے اس مکار جادوگر کا منصوبہ، سیاہ ڈھانچے زاکورا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوہ، انتہائی چالاک، انتہائی مکار، مگر
میں کبھی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی کہ تھاش جادوگر اس قدر فریبی اور خطرناک انسان ہو سکتا ہے۔ واقعی اس جیسے غدار اور خطرناک جادوگر کی ہلاکت بہت ضروری ہے۔ میں نے سنبل پری اور دوسرے جنوں کو اس بدبخت کے پیچھے لگا دیا ہے، مگر وہ اس کے لیے ناکافی رہیں گے۔ اس کام کے لیے تم خود جاؤ زاکورا، اور اس غدار کو ہلاک کر کے اس کے جسم کا قیمہ بنا کر چیل کوؤں کو کھلا دو۔ ملکہ فرقات نے انتہائی غضبناک انداز میں کہا۔ جو حکم ملکہ عالیہ۔ اور ہاں ملکہ عالیہ، بادشاہ ہرشاک کی موت کا پیغام دیتے ہوئے آسان دیوتا کے اندھے پجاری نے یہ سنہری تاج بھی دیا ہے۔ اس تاج کو آپ اپنے سر پر رکھ کر اطمینان کے ساتھ ہرشاک بادشاہ کی جانب روانہ ہو جائیں۔ آپ آسانی سے اس جلاد بادشاہ اور اس کے دوسرے خطرناک جادوگروں اور ساتھیوں کو ہلاک کر سکیں گی۔ سیاہ ڈھانچے زاکورا نے ہاتھ میں سیاہ کپڑے میں ڈھکا ہوا تھال ملکہ فرقات کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا، اور ملکہ نے تھال پر سے کپڑا ہٹایا تو تھال میں ایک جگمگاتا ہوا نہایت خوبصورت تاج نظر آنے لگا، جس کی سفید موتیوں سے سورج کی مانند شعاعیں نکل رہی تھیں۔ اوہ، سورج موتیوں والا تاج! بہت خوب۔ اب اگر کسی طرح ہرشاک بادشاہ امرو عیار سے ہماری جانوں والا طلسمی صندوقچہ بھی حاصل کر لے، تب بھی وہ خاص طور پر مجھے ہلاک نہیں کر سکے گا۔ ملکہ فرقات نے مسرت آمیز لہجے میں کہا۔ زاکورا، کیا تم بتا سکتے ہو کہ امرو عیار کہاں ہے اور وہ ہمارے پاس کیوں نہیں پہنچا؟ ملکہ فرقات کو اچانک امرو عیار کا خیال آیا تو اس نے زاکورا سے مخاطب ہو کر پوچھا، ملکہ عالیہ، تھاش جادوگر نے اس پہاڑ کے گرد غیبی حصار کھینچ دیا تھا۔ جب امرو عیار پہاڑ کے قریب واپس آیا تو وہ غیبی حصار کی وجہ سے آپ تک نہ پہنچ سکا، اور تھاش جادوگر امرو عیار کو عیاری سے قید کر کے ہرشاک بادشاہ کے پاس لے گیا تھا، اور امرو عیار ابھی تک وہیں ہے۔ زاکورا نے تفصیل سے بتاتے ہوئے کہا۔ تو یہ ساری سازش تھاش جادوگر کی ہے؟ ملکہ فرقات نے گراتے ہوئے کہا۔ سیاہ ڈھانچہ ملکہ فرقات سے اجازت لے کر تھاش جادوگر کو ہلاک کرنے کے لیے وہاں سے غائب ہو گیا، اور ملکہ فرقات زور زور سے تالی بجانے لگی۔ یکے بعد دیگرے وہاں کئی جن نمودار ہوئے۔ انہوں نے جھک کر نہایت مؤدبانہ انداز میں ملکہ فرقات کو سلام کیا۔ حکم ملکہ جنات، ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ ان سب نے بیک وقت سر جھکا کر مؤدبانہ انداز میں کہا۔ سالار جنوں، ہم نے ہرشاک بادشاہ اور اس کے ظالم جادوگروں سے اپنا ملک خالی کروانا ہے۔ ہم نے زاکورا سے کہہ کر ہرشاک بادشاہ کی موت کی اجازت آسان دیوتا کے بڑے پجاری سے منگوا لی ہے۔ تم سب اپنی اپنی فوج لے کر میدان جنگ میں پہنچ جاؤ۔ ہم ابھی پوری قوت سے ہرشاک بادشاہ پر حملہ کر دینا چاہتے ہیں۔ ملکہ فرقات نے ان جنوں کی جانب دیکھتے ہوئے تیز لہجے میں کہا، اور انہوں نے اسبات میں سر ہلا کر گردنیں جھکا دیں، جیسے وہ ملکہ کا حکم بجا لانے کے لیے تیار ہوں۔ امرو عیار کو ایک جھٹکا سا لگا اور بری طرح لڑکھڑا گیا۔ اس نے جلدی سے خود کو سنبھال لیا۔ کیا کہہ رہے ہو، احمق لنگور جادوگر کی دم؟ دھکے کیوں دے رہے ہو؟ امرو نے آنکھیں کھول کر غصے سے تارا جادوگر کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ تم نے آنکھیں کھول دیں، احمق انسان؟ میں نے تمہیں منع بھی کیا تھا۔ شکر کرو تم خزانے کے کمرے میں پہنچ چکے ہو۔ اگر ایک لمحہ قبل آنکھیں کھولتے تو تمہارا جسم جل کر راکھ ہو چکا ہوتا۔ تارا جادوگر نے اس کی جانب غصیلی نظروں سے گھورتے ہوئے کہا۔ ارے باپ رے، تو یہ بات تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتائی، گندے انڈے؟ امرو عیار نے بوکھلا کر کہا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، پھر اس کی آنکھیں بے اختیار چمک اٹھیں۔ وہ ایک بہت بڑے میدان میں کھڑا تھا، جہاں اسے ایک طرف 7 بڑے بڑے کنویں دکھائی دے رہے تھے، اور سب کے سب کنویں ہیرے جواہرات اور سونے چاندی سے بھرے ہوئے تھے۔ کنووں کے ارد گرد نہایت خوفناک شکلوں والے موٹے موٹے جن ہاتھوں میں کلہاڑے اور گرز تھامے گھوم رہے تھے، اور کنووں کے اوپر درجنوں سانپ کل بلا رہے تھے۔ ارے سانپ اور دیو!
گارا جادوگر، او میرا مطلب ہے تارا جادوگر، میں یہاں سے خزانہ کس طرح سے حاصل کروں گا؟ انہیں ہٹاؤ یہاں سے۔ امرو نے سانپ اور جنوں کو دیکھتے ہوئے گھبرا کر تارا جادوگر سے چمٹتے ہوئے کہا، خزانے کے محافظوں، اس آدمزاد کو آقا ہرشاک نے بھیجا ہے، اسے ایک کنویں میں سے خزانہ حاصل کرنے دو، جب یہ خزانہ لے لے تو اسے خزانے کے طلسم سے باہر نکال دینا۔ تارا جادوگر نے اپنے نام کی مٹی پلید ہوتے دیکھ کر غصے سے امرو کو گھورا اور پھر چیخ کر جنوں سے کہا، اور جنوں نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ اسی وقت جھماکہ ہوا اور تارا جادوگر وہاں سے غائب ہو گیا۔ ارے تارا، گارا جادوگر، تم کہاں چلے گئے؟ امرو نے اسے غائب ہوتے دیکھ کر ناچنے کے سے انداز میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، چلو غائب ہو گیا ہے تو کیا ہوا، خزانے تو یہی موجود ہے نا، اب بس کسی طرح ان موٹے سانڈوں کی طرح پلے ہوئے جنوں کو ٹھکانے لگانا ہے اور ان سانپوں کو یہاں سے ہٹانا ہے، تبھی اس 7 کنووں کے خزانے مجھے مل سکتے ہیں۔ امرو نے جنوں اور سانپوں کو دیکھتے ہوئے بڑبڑا کر کہا۔ اسی اثنا میں ایک کنویں پر سے جن دور ہٹ گئے تھے اور سانپ بھی دوسری طرف چلے گئے تھے۔ امرو عیار کا ذہن تیزی سے کچھ سوچنے پر مجبور تھا۔ اچانک اس کے ذہن میں کوندا سا لپکا اور بے اختیار اس کے لبوں پر مسکراہٹ اود کر آئی۔ اس نے جلدی سے زنبیل کا منہ کھولا اور جنوں اور سانپوں کی جانب دیکھ کر زور سے بولا، خزانے کے تمام محافظ زنبیل میں آ جائیں۔ اس نے ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ یک بارگی زوردار کڑاکا ہوا، آسمان پر زور سے بجلی چمکی اور اچانک زمین اس بری طرح سے لرزنے لگی جیسے شدید زلزلہ آ رہا ہو، اور پھر اچانک آسمان پر کڑکتی ہوئی بجلی حرکت میں آئی اور بجلی کی بہت سی لہریں وہاں پر موجود جنوں اور سانپوں پر پڑنے لگیں، اور جن اور سانپ بری طرح سے چیخنے اور چلانے لگے، اور پھر اچانک ہر طرف گہری تاریکی چھا گئی۔ عین اسی لمحے امرو کو ایک زوردار جھٹکا لگا، وہ زور سے اچھلا اور دھب سے زمین پر گرا اور بری طرح لڑکنیاں کھاتا چلا گیا۔ اس کے منہ سے بے اختیار چیخ نکل گئی۔ روشنی ہوتے ہی امرو عیار جلدی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور گھبرائی ہوئی نظروں سے چاروں طرف دیکھنے لگا۔ اس وقت وہ ایک پتھریلے میدان میں کھڑا تھا اور جس سخت چیز سے ٹکرا کر اس کا لڑکتا ہوا جسم رکا تھا وہ ایک بڑی چٹان تھی۔ میدان بے حد وسیع نظر آ رہا تھا۔ وہاں نہ ہی خزانے کے محافظ موٹے جن تھے، نہ سانپ، اور نہ ہی خزانوں کے وہ 7 کنویں دکھائی دے رہے تھے جن کو حاصل کرنے کے لیے امرو کا دل پھڑک رہا تھا۔ اسے اپنے لالچ پر سچ مچ غصہ آنے لگا۔ اچھا بھلا اسے ایک خزانے کا کنواں مل رہا تھا، 7 کنووں کے لالچ میں آ کر اس نے وہ بھی کھو دیے۔ وہ اپنے آپ کو برا بھلا کہنے لگا۔ عین اسی وقت اسے ایک زوردار چیخ سنائی دی۔ امرو نے سر اٹھا کر دیکھا، پھر بری طرح سے چونک اٹھا۔ آسمان پر ایک نہایت خوبصورت لڑکی نہایت تیزی سے بھاگ رہی تھی۔ وہ فضا میں اس قدر تیزی سے دوڑ رہی تھی جیسے ہوا کے بجائے اس کے قدم زمین پر پڑ رہے ہوں۔ اس کے عقب میں بے شمار جن اور دیو ہاتھوں میں گرز اور تلواریں اٹھائے بھاگ رہے تھے۔ ان کے عزائم بے حد خطرناک معلوم ہو رہے تھے، جیسے وہ اس لڑکی کو پکڑ کر اسے موت کے گھاٹ اتار دینا چاہتے ہوں۔ امرو عیار ششدر انداز میں ہوا میں بھاگتی ہوئی لڑکی اور جنوں دیووں کو دیکھ رہا تھا۔ عین اسی وقت اس لڑکی کی نگاہ امرو عیار پر پڑ گئی۔ اس نے بھاگتے بھاگتے اپنا رخ بدل لیا اور ترچھے انداز میں بھاگتی ہوئی امرو عیار کی جانب آئی۔ اسے اپنی طرف آتا دیکھ کر امرو عیار بوکھلا گیا۔ امرو عیار، امرو عیار، مجھے بچاؤ امرو عیار، یہ ظالم جن اور دیو مجھے مار ڈالنا چاہتے ہیں، مجھے بچا لو۔ اس لڑکی نے دور سے ہی امرو کو دیکھ کر چلانا شروع کر دیا اور اس کے منہ سے اپنا نام سن کر امرو عیار بے اختیار چونک پڑا۔ اس اثنا میں لڑکی بھاگتی ہوئی اس کے قریب آ گئی اور امرو کے قریب زمین پر اتر آئی۔ اس کا چہرہ خوف کی شدت سے بگڑا ہوا تھا اور آنکھوں میں شدید گھبراہٹ نمایاں تھی۔ امرو، مجھے ان ظالموں سے بچا لو، یہ میرے دشمن ہیں، تم انہیں اپنی زنبیل میں بند کر لو۔
میں تمہارا احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گی۔ اس لڑکی نے امرو کی جانب دیکھ کر منت بھرے لہجے میں کہا۔ اسی وقت جن اور دیو بھی زمین پر اتر آئے تھے اور انہوں نے امرو اور لڑکی کے گرد گھیرا ڈال لیا تھا۔ ان کی تیز اور خونخوار نظریں لڑکی پر جمی ہوئی تھیں۔ مگر تم کون ہو لڑکی، اور یہ تمہیں کیوں مارنا چاہتے ہیں؟ امرو نے اس کی جانب اور پھر جنوں اور دیووں کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس کی باتوں میں مت آنا امرو، یہ ہمارا دشمن۔ ایک جن نے امرو کی جانب دیکھ کر کچھ کہنا چاہا ہی تھا کہ اسی وقت لڑکی نے اپنے ایک ہاتھ کا پنجہ اس کی جانب کر دیا۔ اس جن کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ یوں معلوم ہوا جیسے وہ یک لخت پتھر کا بن گیا ہو۔ امرو، میں نے وقتی طور پر ان سب جنوں اور دیووں کو پتھر کا بت بنا دیا ہے۔ تم انہیں جلدی سے اپنی زنبیل میں بند کر لو یا پھر انہیں ہلاک کر دو، ورنہ یہ میرے ساتھ ساتھ تمہیں بھی مار ڈالیں گے۔ میں تمہیں اپنے اور ان کے متعلق سب بتا دوں گا، میرا مطلب ہے بتا دوں گی، لڑکی نے بڑے گھبرائے ہوئے انداز میں کہا۔ امرو نے حیران ہو کر اس کی جانب اور پھر جنوں کی جانب دیکھا۔ واقعی وہاں پر موجود سب جن اور دیو پتھر کے بتوں کی طرح بے حس و حرکت کھڑے تھے۔ جلدی کرو امرو یار، میرا جادو اتنا طاقتور نہیں ہے جو انہیں زیادہ دیر تک اپنے بس میں رکھ سکے۔ انہیں مار دو، لڑکی نے امرو کا بازو پکڑ کر اسے ہلاتے ہوئے کہا۔ مگر امرو نے کچھ کہنا چاہا، پھر وہ کچھ سوچ کر ہونٹ بھینچ کر آگے بڑھا اور اس نے زنبیل کا منہ کھول دیا۔ چلو زنبیل میں۔ اس نے زنبیل کا منہ کھول کر اس کا رخ جنوں اور دیووں کی جانب کرتے ہوئے کہا۔ عین اسی وقت جنوں اور دیووں کو زوردار جھٹکے لگے اور دوسرے ہی لمحے وہ ایک ایک کر کے ہوا میں اچھلتے ہوئے امرو کی زنبیل میں گرتے چلے گئے۔ اوہ بہت خوب، اب میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تمام جنوں دیووں کو زنبیل میں غائب ہوتا دیکھ کر لڑکی مسرت بھرے انداز میں چلا اٹھی، پھر امرو یار کی جانب دیکھ کر کہنے لگی۔ امرو، تم حیران ضرور ہوگے کہ میں کون ہوں اور یہ جن اور دیو میری جان کے دشمن کیوں بنے ہوئے تھے، اور اس کے علاوہ یہ کہ میں تمہیں کیسے جانتی ہوں۔ میں تمہاری حیرانی ضرور مٹاؤں گی۔ آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں اپنے محل میں لے چلتی ہوں۔ وہاں چل کر میں تمہیں ساری بات بتا دوں گی۔ تم مجھ پر شک مت کرو، میں تمہاری دشمن نہیں، دوست ہوں، لڑکی نے امرو سے مخاطب ہو کر کہا۔ مگر تم ہو کون اور کہاں سے آئی ہو؟ امرو نے اس کی جانب حیران نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں جادوگرنی ہوں امرو عیار، اپنا نام پتہ محل میں چل کر بتاؤں گی، یہاں ہمارے لیے رکنا مناسب نہیں۔ کسی بھی وقت کوئی اور ظالم دیو یا جن میری ہلاکت کے لیے یہاں پہنچ سکتا ہے۔ میرا دشمن بے حد خوفناک ہے، اس نے پہلے مسکرا کر پھر قدرے پریشان انداز میں کہا۔ امرو نے اس کے کہنے پر سر ہلاتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس سے قبل کہ وہ دونوں وہاں سے غائب ہوتے، اچانک ان کے سامنے ایک سیاہ ڈھانچہ نمودار ہوا۔ اسے دیکھ کر نہ صرف امرو عیار بلکہ وہ لڑکی بھی بری طرح سے چونک اٹھی۔ زاکورا لڑکی کے منہ سے اور امرو کے منہ سے ایک ساتھ نکلا۔ زاکورا کے ہاتھ میں 3 پھلوں والی ایک بڑی تلوار نظر آ رہی تھی اور اس کی نگاہیں سرخ انگارہ ہو رہی تھیں۔ اس کی خون آشام نگاہیں لڑکی پر جمی ہوئی تھیں۔ زاکورا، تم واپس آ گئے، بہت خوب، میں اور ملکہ عالیہ شدت سے تمہارا انتظار کر رہے تھے۔ کہو کیا خبر لائے؟ ظالم ہرشاک کی موت کا راز معلوم ہوا؟ امرو نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں امرو یار، میں ظالم ہرشاک کی موت کا راز ملکہ عالیہ کو دے آیا ہوں۔ انہوں نے ظالم ہرشاک کی طرف جنوں اور دیووں کے ساتھ مل کر پیش قدمی بھی کر دی ہے۔ اب ملکہ عالیہ کے لیے ہرشاک کو ہلاک کرنا ذرا بھی مشکل نہ ہوگا۔ مگر تم کہاں تھے؟ مجھے معلوم ہوا تھا کہ تمہیں ظالم ہرشاک نے پکڑ لیا تھا۔ ہاں زاکورا، ملکہ عالیہ کا خاص دستے راست تھاش جادوگر ایک مکار اور غدار انسان ہے۔ اس نے ملکہ عالیہ کے ساتھ ساتھ مجھے بھی دھوکہ دیا تھا اور مجھے پکڑ کر جلاد بادشاہ کے پاس لے گیا تھا۔
یہ میری خوش قسمتی تھی کہ میں اس ظالم بادشاہ کو دھوکہ دے کر نکل آیا، ورنہ جلاد بادشاہ کے خطرناک جادوگروں نے مجھے مار ہی ڈالنا تھا۔ امرو نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ تھاش جادوگر: ہاں امرو، وہ واقعی غدار انسان ہے۔ اس دھوکے باز جادوگر کی موت کا حکم ملکہ عالیہ نے بھی دے دیا ہے، مگر اس کی ہلاکت کے لیے میں یہاں آیا ہوں۔ زاکورا نے سر ہلا کر کہا۔ تھاش جادوگر کی ہلاکت کے لیے؟ مگر وہ یہاں کہاں؟ امرو نے حیرت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تھاش جادوگر تمہارے؟ ابھی زاکورا نے اتنا ہی کہا تھا کہ یکلخت اسے ایک زوردار جھٹکا لگا اور وہ زمین سے کئی فٹ اونچا اچھل کر الٹ کر دور جا گرا۔ اس کے ہاتھ سے تلوار بھی چھوٹ کر گر گئی تھی۔ اس سے قبل کہ زاکورا اٹھتا، عین اسی وقت اس کی ہڈیوں پر آگ بھڑک اٹھی۔ زاکورا، زاکورا، یہ کیا؟ یہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ امرو عیار نے اسے آگ میں جلتے دیکھ کر بری طرح سے چیختے ہوئے کہا۔ پھر وہ تیزی سے اس لڑکی کی جانب پلٹا، مگر دوسرے ہی لمحے وہ بری طرح سے اچھل پڑا، کیونکہ اس کے سامنے لڑکی کے بجائے تھاش جادوگر کھڑا تھا۔ تھاش جادوگر تم؟ تو زاکورا کو تم نے مارا ہے، وہ لڑکی کہاں ہے؟ امرو نے اس کی جانب دیکھ کر تیز لہجے میں پوچھا۔ وہ لڑکی میں ہی تھا امرو۔ لڑکی کا بھیس میں نے تمہاری طرح اس لیے دھارا تھا کہ کسی طرح ملکہ فرقات کی نظروں سے چھپ جاؤں، مگر اس کے غلام جنوں اور دیوؤں نے نہ صرف مجھے پہچان لیا بلکہ زاکورا بھی یہاں تک آ پہنچا۔ میں تمہارا مشکور ہوں کہ تم نے اسے باتوں میں لگا کر مجھے اتنا وقت دے دیا کہ میں کوئی منتر پڑھ کر اس کو جلا سکوں، اور میرا وار کامیاب رہا۔ جنوں دیوؤں کو تم نے اپنی زنبیل میں قید کر لیا ہے اور زاکورا کو میں نے جلا کر راکھ کر دیا ہے، اور اب تمہاری باری ہے، تھاش جادوگر نے جواب دیتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں اکڑا کر امرو عیار کی جانب کر دی۔ امرو کو زوردار جھٹکا لگا، وہ لڑکھڑایا اور کئی قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اسی وقت ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ گیا، مگر فوراً ہی اندھیرا چھٹ گیا۔ امرو نے دیکھا کہ وہ اس وقت میدان کی بجائے ایک نہایت خوبصورت اور قیمتی سامان سے سجے سجائے کمرے میں کھڑا تھا۔ اس کے قریب ہی تھاش جادوگر سیاہ لباس پہنے اور سرخ ٹوپی سر پر رکھے کھڑا تھا۔ تھاش جادوگر، تم نے ایک بار پھر مجھے دھوکہ دے دیا ہے۔ لڑکی کا بھیس بدل کر خود کو مظلوم ثابت کر کے تم نے مجھی سے میرے ساتھی جنوں کو میری زنبیل میں قید کرا دیا۔ تم واقعی دنیا کے مکار انسان ہو۔ مجھے تمہارے تمام خطرناک ارادوں کا علم ہو گیا ہے۔ تم نے زاکورا کو تو مار دیا ہے، مگر میرا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے۔ مجھے یہاں لا کر تم نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی ہے۔ اب میں یہاں سے تمہاری لاش ہی لے کر جاؤں گا۔ امرو نے اس کی جانب دانت کچکچا کر دیکھتے ہوئے کہا۔ امرو، میں مکار یا غدار انسان نہیں ہوں، تم مجھے غلط نہ سمجھو۔ جس طرح ہر انسان اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ کرنا چاہتا ہے اور آگے بڑھنے اور دنیا میں نام بنانے کی کوشش کرتا رہتا ہے، اسی طرح میری بھی یہی خواہش ہے کہ تم خام خواہ ملکہ فرقات کا ساتھ دے رہے ہو۔ انہوں نے تمہیں کیا دینا ہے؟ تم میرا ساتھ دو، میں تمہیں مالا مال کر دوں گا۔ تم نے اپنی غلطی سے 7 کنوؤں کا خزانہ گنوایا ہے، میں ان کا ازالہ اس طرح سے کر سکتا ہوں کہ اگر تم میرا ساتھ دینے کا وعدہ کرو تو میں تمہیں اپنا ایک بہت بڑا اور حیران کن خزانہ دے سکتا ہوں۔ اس نے امرو کی جانب دیکھتے ہوئے جلدی جلدی سے کہا۔ کیا مطلب؟ میں تمہاری بات کا مطلب نہیں سمجھ سکا۔ تم کیا کہنا چاہتے ہو اور اپنے کس حیران کن خزانے کی بات کر رہے ہو؟ امرو نے حیران ہو کر پوچھا۔ حیران کن خزانہ دیکھو گے تو تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی۔ ایسا خزانہ تم نے آج تک نہ کبھی دیکھا ہوگا اور نہ کبھی اس کے بارے میں سنا ہوگا۔ آؤ میرے ساتھ، پہلے میں تمہیں اپنا خزانہ دکھا دوں، اس کے بعد میں تم سے بات کروں گا۔ اس نے کہا اور امرو خزانے کا نام سن کر کسی خیال کے تحت چپ ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ پہلے اسے تھاش جادوگر کے ساتھ اس کے خزانے تک پہنچ جانا چاہیے۔ اس کا خزانہ حاصل کر کے وہ اسے وہیں ہلاک کر دے گا۔ ٹھیک ہے تھاش جادوگر،
میں جب تک خزانہ اپنی نگاہوں سے نہ دیکھ لوں اس وقت تک تم سے کوئی بات نہیں کروں گا، امرو نے کہا اور تھاش جادوگر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ آؤ میرے ساتھ، تھاش جادوگر نے کہا اور کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ امرو عیار بھی اس کی تقلید میں کمرے سے باہر آ گیا۔ مختلف راستوں سے ہوتے ہوئے وہ ایک کمرے کا لکڑی کا دروازہ کھول کر ایک تہہ خانے میں آ گئی۔ تہہ خانے میں نیلے رنگ کی اینٹیں لگی ہوئی تھیں۔ ایک طرف سیڑھیاں نیچے جاتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی جن کا اختتام ایک چبوترے پر ہوتا تھا۔ اس چبوترے کے نیچے ہر طرف سنہرے رنگ کا عجیب سا پانی بھرا ہوا دکھائی دے رہا تھا جس میں لہریں اٹھ رہی تھیں۔ تھاش جادوگر امرو کو لے کر اس چبوترے پر آ گیا۔ امرو عیار حیرانی سے اس بہتے ہوئے سنہرے پانی کو دیکھ رہا تھا۔ یہ سنہرا پانی کیسا ہے؟ اور تم تو مجھے اپنے خزانے کے پاس لے جا رہے تھے، کہاں ہے خزانہ؟ امرو نے حیرت سے تھاش جادوگر سے پوچھا۔ یہ سنہرا پانی اصل میں سونے کا پانی ہے امرو، اور یہی میرا انوکھا اور حیران کن خزانہ ہے۔ یہ دیکھو، تھاش جادوگر نے مسکراتے ہوئے کہا اور اس نے اپنا ایک ہاتھ فضا میں لہرایا تو فوراً ہی اس کے ہاتھ میں ایک لوہے کی سلاخ آ گئی۔ اس نے لوہے کی سلاخ سنہرے پانی میں ڈبو کر نکالی تو وہ سونے کی مانند چمک رہی تھی۔ یہ لو امرو، چند لمحے قبل یہ ایک معمولی لوہے کی سلاخ تھی، مگر اس پانی میں ڈبونے کے بعد یہ خالص سونے کی بن چکی ہے۔ اس طرح تم اس پانی میں جو چیز ڈالو گے وہ خالص سونے کی بن جائے گی۔ تم چاہو تو ہزاروں من لوہے کو اس پانی میں سونا بنا سکتے ہو۔ تھاش جادوگر نے کہا اور اس کی بات سن کر امرو عیار کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ وہ تھاش جادوگر سے سونے کی سلاخ لے کر غور سے دیکھنے لگا۔ واقعی سلاخ خالص سونے کی نظر آ رہی تھی۔ امرو نے جلدی سے اسے اپنی زنبیل میں ڈال لیا۔ تھاش جادوگر، یہ تو واقعی نہایت حیرت انگیز اور عجیب و غریب خزانہ ہے۔ تم مجھے جلدی سے 10 من لوہا لا دو، میں اسے اس پانی میں ڈال کر سونا بنانا چاہتا ہوں، امرو نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ ضرور، میں 10 من نہیں تمہیں 50 من لوہا لا دوں گا، بلکہ کہو گے تو اس سے بھی زیادہ سونا میں تمہیں دے دوں گا، مگر پہلے تمہیں میرا کام کرنا ہوگا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے ملکہ فرقات کا سنہری صندوقچہ دے دو، مجھے اس کی اشد ضرورت ہے، تھاش جادوگر نے امرو سے کہا، اور اس کی بات سن کر امرو دل ہی دل میں پیچ و تاب کھانے لگا۔ اسے پہلے ہی اس بات کا اندازہ تھا کہ تھاش جادوگر اس سے یہی چیز طلب کرے گا، اور امرو عیار کسی بھی صورت میں اسے ملکہ فرقات کا طلسمی صندوقچہ نہیں دینا چاہتا تھا۔ طلسمی صندوقچہ؟ مگر تھاش جادوگر، میں تو اس صندوقچے کو ہرشاک بادشاہ کے حوالے کر چکا ہوں، امرو نے جلدی سے جواب دیا۔ تم نے ہرشاک بادشاہ کو جو صندوقچہ دیا تھا وہ نکلی تھا امرو عیار، اس میں ملکہ فرقات کے ساتھیوں کی جان نہیں تھی۔ تم نے اس صندوقچے کے ذریعے ہرشاک بادشاہ کو مارنے کی کوشش کی تھی۔ جس وقت ہرشاک بادشاہ نے طلسمی صندوقچہ کھولا تھا وہ ایک دھماکے سے پھٹ پڑا تھا۔ اس سے ہرشاک بادشاہ کو تو کچھ نہیں ہوا، البتہ اس کے چند جادوگر ساتھی ضرور مارے گئے تھے اور ہرشاک بادشاہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ اس کی موت ملکہ فرقات کے ہاتھوں لکھی ہے، اور ملکہ فرقات اس ظالم بادشاہ پر حملہ آور ہو چکی ہے، اور اس نے جنوں اور دیووں کی مدد سے مکمل طور پر نانار پر دوبارہ قبضہ کر لیا ہے، اور مجھے میرا علم بتا رہا ہے کہ ظالم ہرشاک اس وقت ملکہ فرقات کے قبضے میں ہے۔ وہ اسے اپنی رایا کے سامنے ہلاک کرنا چاہتی ہے۔ امرو عیار، اس سے قبل کہ وہ ہرشاک کو ہلاک کر دے تم مجھے اصلی صندوقچہ دے دو۔ میرے پاس ایک ایسا طلسمی حربہ ہے کہ میں اسی وقت اس ملکہ جنات کو آسانی سے قابو میں لا سکتا ہوں۔ امرو، تم جانتے ہو نا کہ ملکہ فرقات جنوں کی ملکہ ہے۔ ایک مرتبہ وہ میرے ہاتھ آ جائے تو میں جنوں کا بادشاہ بن جاؤں گا، پھر میں تمہیں اپنا وزیر اعظم بنا لوں گا، اور ہم دونوں انسان مل کر دنیا کے بڑے بڑے جنوں اور دیووں پر حکمرانی کریں گے۔ تم جو خواہش کرو گے تمہارے غلام جن تمہارا ہر حکم مانیں گے، تھاش جادوگر نے امرو کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں میں شیطانیت
رقص کر رہی تھی۔ تھاش جادوگر، بڑے بڑے جنوں کی بات تو ایک طرف رہی، اگر تم مجھے اس دنیا کے تمام بڑے بڑے جادوگروں، جنوں اور دیووں کا بھی بادشاہ بننے کے لیے کہو اور اس کے بدلے مجھ سے ملکہ فرقات کا طلسمی صندوقچہ مانگو، تب بھی میں تمہاری بات نہیں مانوں گا۔ تم نہیں جانتے ملکہ فرقات کس قدر نیک اور مخلص ہیں۔ انہوں نے مجھ پر اس قدر احسان کر رکھے ہیں جن کا بدلہ میں مر کر بھی نہیں اتار سکتا، اور تم مجھے انہی کی جان لینے کے لیے کہہ رہے ہو؟ یہ ناممکن ہے، قطعی ناممکن۔ امرو نے نہایت ٹھوس لہجے میں کہا۔ اس کی بات سن کر ایک لمحے کے لیے تھاش جادوگر کا چہرہ بگڑ گیا۔ اس نے امرو کو طرح طرح کے لالچ دینا شروع کر دیے، مگر امرو اس کی بات نہ مانا۔ تب تھاش جادوگر کا چہرہ غصے کی شدت سے بے حد خوفناک ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تم اس طرح میری بات نہیں مانو گے، اس کے لیے مجھے کوئی دوسرا راستہ اختیار کرنا ہوگا، اس نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے اچانک بجلی کی سی تیزی سے امرو کا لباس پکڑا اور اسے ایک زوردار جھٹکا دیا۔ امرو اس اچانک حملے کے لیے تیار نہیں تھا۔ جھٹکا لگنے کی وجہ سے اس کے قدم اکھڑ گئے اور وہ اچھل کر منہ کے بل سنہرے پانی میں جا گرا۔ اس کے منہ سے بے اختیار چیخ نکل گئی۔ سنہرے پانی میں گرتے ہی وہ اس میں ڈوبتا چلا گیا۔ اب تم طلسم آب زر میں گل سڑ جاؤ گے امرو۔ تھاش جادوگر کی بات نہ ماننے والے کا یہی حشر ہوتا ہے۔ تھاش جادوگر نے ہاتھ جھاڑتے ہوئے گرا کر کہا اور فوراً وہاں سے غائب ہو گیا۔ عین اسی وقت تیز گڑگڑاہٹ کی آواز کے ساتھ سارا محل لرزنے لگا۔ ملکہ فرقات اپنے جنوں اور دیووں کی پوری فوج لے کر ہرشاک بادشاہ پر حملہ آور ہو گئی تھی۔ جن اور دیو ہرشاک کے جادوگروں اور جنوں کا نہایت بے جگری سے مقابلہ کر رہے تھے۔ انہوں نے جس قدر شدت اور خوفناک انداز میں ان پر حملہ کیا تھا، ہرشاک بادشاہ کی فوج کے قدم اکھڑ گئے تھے۔ وہ بظاہر تو ملکہ فرقات کا مقابلہ کر رہے تھے، مگر ساتھ ساتھ وہ خوف زدہ انداز میں پیچھے ہٹتے جا رہے تھے، اور جب ملکہ فرقات نے آگے بڑھ کر ہرشاک بادشاہ کے خاص جادوگر سالاروں کو ہلاک کیا اور ہرشاک بادشاہ کو گرفتار کیا، تو ان کے حوصلے جاتے رہے اور وہ اپنے ہتھیار پھینک کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ ملکہ فرقات نے جن نگری نانار پر مکمل طور پر دوبارہ اپنا قبضہ جما لیا تھا۔ بادشاہ ہرشاک کے ہاتھوں طوطے اڑے ہوئے تھے۔ ملکہ فرقات نے اسے گرفتار کر کے ایک پنجرے میں بند کر دیا تھا اور اسے نانار شہر کے ایک بڑے بازار میں رکھ دیا تھا، اور ملکہ فرقات نے اعلان کر دیا تھا کہ جس طرح اس ظالم بادشاہ نے اس کی رعایا پر ظلم توڑے ہیں، اب رعایا کو اختیار ہے کہ وہ اس سے اپنا بدلہ لے سکتے ہیں۔ نانار کے جن دیو اور پری پریزاد وغیرہ جلاد ہرشاک پر نفرت سے تھوک رہے تھے، اور نانار کا ہر شہری اس پر پتھر پھینک رہا تھا، اور رعایا نے پتھر مار مار کر ہرشاک کا خاتمہ کر دیا۔ ملکہ فرقات نے نہایت خوش اسلوبی سے دوبارہ اپنا تخت سنبھال لیا تھا۔ رعایا بھی اپنی ملکہ کے واپس آ جانے پر بے حد مسرور تھی۔ نانار میں کئی دن چراغاں کیا گیا، ہر طرف جشن کا سا سما تھا۔ ملکہ نے خود بھی اس جشن میں شرکت کی۔ ایک روز جب وہ اپنے دربار میں بیٹھی تھی تو اسے اچانک امرو عیار کا خیال آیا۔ اوہ، امرو عیار کو تو ہم بھول ہی گئے، اس نے تو ہماری بے حد مدد کی ہے اور وہ ہمارا سب سے بڑا محسن ہے۔ اگر وہ نہ ہوتا اور پہاڑ میں ہماری حفاظت نہ کرتا تو آج ہم یقیناً زندہ نہ ہوتے، مگر وہ ہے کہاں؟ ہمیں معلوم ہوا تھا کہ اسے ظالم ہرشاک نے قید کر لیا تھا۔ ہم نے ہرشاک کے قید کیے ہوئے تمام قیدیوں کو آزاد کر دیا تھا، مگر ان میں ہمیں ہمارا محسن امرو کہیں نظر نہیں آیا۔ وزیر اعظم سنبل پری، کیا تم بتا سکتی ہو کہ اس وقت امرو عیار کہاں ہے؟ کیا وہ زندہ ہے یا ظالم ہرشاک کے ہاتھوں مر چکا ہے؟ ملکہ فرقات نے پریشان نظروں سے اپنے قریب بیٹھی سنبل پری سے مخاطب ہو کر کہا۔ ملکہ عالیہ کا اقبال بلند ہو۔ ملکہ عالیہ، امرو عیار اس وقت تھاش جادوگر کے قبضے میں ہے۔ تھاش جادوگر نے اسے اپنے طلسم آب زر میں پھینک رکھا ہے، جہاں امرو عیار کا جسم آہستہ آہستہ گلتا جا رہا ہے۔ وہ اصل سونے کا مجسمہ بنا ہوا ہے۔
نہ اس میں کسی قسم کی کوئی حرکت ہے اور نہ ہی وہ خود کو اس طلسم سے نجات دلا سکتا ہے ملکہ عالیہ۔ میں نے امرو کے بارے میں یہ سب معلوم کرنے کے بعد کئی جن اور دیو تھاش جادوگر کی سرکوبی کے لیے بھیجے تھے، مگر تھاش جادوگر نے انہیں ہلاک کر دیا۔ میں یہ سب باتیں آپ کو بتانا چاہتی تھی، مگر آپ جشن میں مصروف تھیں، سنبل پری نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوہ سنبل پری، یہ تم نے بہت بڑی غلطی کی۔ اس جشن میں جب ہمارا محسن ہی شامل نہیں تھا، پھر اس سے جشن کا کیا فائدہ؟ تمہیں مجھے یہ بات اسی وقت بتا دینی چاہیے تھی۔ ہمارا محسن تھاش جادوگر کے عذاب میں مبتلا تھا اور ہم یہاں جشن میں مصروف ہیں۔ کس قدر افسوس کی بات ہے، ملکہ فرقات نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا، اور سنبل پری نے سر جھکا لیا۔ اس کے چہرے پر قدرے شرمندگی کے آثار نظر آ رہے تھے۔ اب سر جھکانے سے کیا حاصل؟ ہمیں ہر صورت میں امرو عیار کو تھاش جادوگر کے طلسم سے آزاد کرانا ہوگا، اور میں جانتی ہوں تم میں سے کوئی بھی تھاش جادوگر کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اس کام کے لیے مجھے خود ہی جانا ہوگا، اور میں یہ کام کل پر نہیں ڈالوں گی، آج اور اسی وقت وہاں جاؤں گی۔ یا تو امرو عیار کو یہاں ساتھ لے کر آؤں گی، یا پھر کبھی اس ملک کا رخ نہیں کروں گی، ملکہ فرقات نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ اس کا لہجہ اس قدر مضبوط اور ٹھوس تھا کہ کسی میں اس کے آگے بات کرنے کی جرت نہ پیدا ہو سکی۔ ملکہ فرقات اپنا فیصلہ سنا کر اٹھ کھڑی ہوئی اور سنبل پری کو ملک نانار کے متعلق چند ہدایات دے کر وہ وہاں سے غائب ہو گئی۔ کچھ ہی دیر میں ایک فضائی رتھ جس میں بڑے بڑے نہایت خوبصورت پرندے جتے ہوئے تھے، پر ملکہ فرقات بیٹھی تھاش جادوگر کے محل کی جانب اڑی جا رہی تھی۔ کئی گھنٹے کی مسافت کے بعد وہ ایک بلند و بالا پہاڑ کے دامن میں پہنچ گئی، جہاں بڑے پہاڑ کی صورت میں ایک محل دکھائی دے رہا تھا۔ ملکہ اس محل کے قریب رک گئی۔ اس نے دونوں ہاتھ ملا کر جھٹکے۔ آسمان پر یک لخت زوردار سے کڑاکے ہونے لگے۔ اچانک ایک طرف سے چند سیاہ بادل نمودار ہوئے اور انہوں نے ملکہ جنات کی رتھ کو گھیر لیا۔ بادلوں میں آگ کے شعلے چمک رہے تھے۔ ملکہ فرقات نے بادلوں کی جانب دیکھ کر زور سے پھونک ماری۔ فوراً ہی بادل چھٹ گئے اور ان میں لپکتے ہوئے شعلے غائب ہو گئے۔ ملکہ جنات نے اپنا ایک ہاتھ جھٹکا، اس کی انگلیوں سے شرارے نکلنے لگے اور شرارے نیچے محل کی طرف جانے لگے۔ جوں جوں شرارے نیچے جا رہے تھے، وہ فضا میں بڑے بڑے وزنی پتھر بننے لگے اور پھر بڑے بڑے پتھر اس پہاڑی محل پر برسنے لگے۔ محل پر جیسے زلزلہ سا آ گیا۔ ہر طرف تیز گڑگڑاہٹ کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ رک جاؤ ملکہ جنات، میں کہتا ہوں رک جاؤ۔ میں جانتا ہوں تم امرو عیار کو چھڑوانے کے لیے یہاں آئی ہو۔ رک جاؤ ورنہ میں امرو عیار کو مار ڈالوں گا۔ اسے میں نے طلسم آب زر سے نکال لیا ہے اور وہ اس وقت تمہارے سامنے ہے۔ آسمان کی جانب نظر اٹھا کر دیکھو۔ اچانک ملکہ کے کانوں میں تھاش جادوگر کی آواز سنائی دی۔ ملکہ نے سر اٹھا کر دیکھا، پھر واقعی اس کے چہرے پر پریشانی پھیل گئی۔ فضا میں امرو عیار رسیوں سے بندھا الٹا لٹکا ہوا تھا اور اس کے کپڑوں میں آگ لگی ہوئی تھی۔ امرو کی آنکھیں بند تھیں، جیسے وہ بے ہوش ہو۔ ملکہ فرقات، ابھی آگ نے امرو کے جسم کو نہیں چھوا۔ میرا ذرا سا اشارہ اسے ایک لمحے میں راکھ کا ڈھیر بنا سکتا ہے، تھاش جادوگر کی غیبی آواز نے کہا، اور ملکہ فرقات غصیلے انداز میں ہونٹ چبانے لگی۔ تھاش جادوگر، تم مجھ سے دشمنی لے کر اچھا نہیں کر رہے۔ امرو عیار کو چھوڑ دو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے، ورنہ میں تمہارا اس قدر بھیانک حشر کروں گی جس کے بارے میں تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ملکہ فرقات نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا، نہیں ملکہ، یہ غصہ دکھانے کا وقت نہیں ہے۔ آپ امرو عیار کو مجھ سے حاصل کرنا چاہتی ہیں، ٹھیک ہے، میں اسے چھوڑ دیتا ہوں، مگر اس کے لیے آپ کو میری 2 شرطیں ماننا ہوں گی۔ اگر آپ میری شرطیں مان لیں تو میں امرو عیار کو چھوڑ سکتا ہوں۔ تھاش جادوگر نے کہا، کیا شرطیں ہیں تمہاری؟ ملکہ فرقات حلق کے بل گرائی۔ ایک شرط یہ ہے کہ آپ کو میرے سارے قصور معاف کرنے ہوں گے اور میرے سامنے آنے پر مجھے مکاری اور غداری کی کوئی سزا نہیں دیں گی، اور اپنے سیاہ کنگنوں کی جوڑی اتار کر مجھے دینا ہوگی تاکہ آپ اپنے وعدے سے پھر نہ سکیں،
اور میں آزادی سے گھوم پھر سکوں، اور دوسری شرط یہ کہ آپ کو مجھے اپنے جنوں اور دیووں کی فوج کا سالار بنانا ہوگا۔ کیا آپ کو میری دونوں شرطیں منظور ہیں؟ تھاش جادوگر نے کہا، اور غصے کی شدت سے ملکہ فرقات کے جبڑے بھینچ گئے۔ وہ کافی دیر تک پیچ و تاب کھاتی رہی اور پریشان نگاہوں سے امرو عیار کو دیکھتی رہی، جس کا جسم مکمل طور پر آگ میں لپٹا ہوا تھا۔ تھاش جادوگر، تم واقعی ایک مکار انسان ہو۔ تم نے اس وقت موقع کا فائدہ اٹھا کر جو مکارانہ چال چلی ہے، اس کی وجہ سے میں بے بس ہو چکی ہوں۔ ٹھیک ہے، مجھے تمہاری دونوں شرطیں منظور ہیں۔ تم ابھی اور اسی وقت امرو عیار کو لے کر ہمارے محل میں آ جاؤ۔ میں وہاں تمہاری دونوں شرطوں کا اعلان کرتی ہوں، ملکہ فرقات نے تھکے تھکے انداز میں کہا، اور اس نے اسی وقت پرندوں کو واپس محل کی جانب جانے کا حکم دیا۔ پرندے مڑ کر ملکہ فرقات کی جن نگری کی جانب روانہ ہو گئے۔ امرو عیار نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھول دیں، اور پھر خود کو وہ ایک نرم و ملائم اور آرام دہ مسحری پر پا کر حیران رہ گیا۔ اس کے قریب ملکہ فرقات، سنبل پری اور دوسرے جن، دیو، وزراء وغیرہ موجود تھے۔ امرو نے اٹھنا چاہا، مگر ملکہ فرقات نے اسے آرام کرنے کا مشورہ دیا، اور پھر جب ملکہ فرقات نے امرو عیار کو دوسرے روز ہرشاک بادشاہ پر حملہ کرنے، اسے گرفتار کرنے اور اس کی موت سے لے کر تھاش جادوگر کی مکاری کی باتیں بتائیں، تو امرو کو تھاش جادوگر پر بے انتہا غصہ آ گیا۔ ملکہ عالیہ، آپ نے تھاش جادوگر کی جان بخشی کا وعدہ کیا ہے، میں اس سے غداری، مکاری اور دھوکے کا انتقام ضرور لوں گا۔ اسے کسی بھی صورت میں زندہ نہیں چھوڑوں گا، امرو نے غصے سے بل کھاتے ہوئے کہا۔ امرو، اس کی ہم نے تمہاری وجہ سے جان بخشی کی تھی۔ اگر ہم ایسا نہ کرتی تو وہ تمہیں ہلاک کر دیتا۔ اس جیسے مکار اور خطرناک جادوگر کو فوج کا سالار بنا کر ہم بھی پریشان ہیں۔ وہ عیار جادوگر ہے، اور کسی طرح عیاری سے کام لے کر فوج کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے، یا انہیں ہمارے خلاف کر سکتا ہے۔ ہم بھی اس کو زندہ رکھنے کے خواہش مند نہیں ہیں، مگر ہم نے ایک تو اس سے وعدہ کیا تھا، اور دوسرے اس کے پاس ہمارے سیاہ کنگن ہیں، جس کی وجہ سے اس جن نگری کا کوئی جن، دیو، پری یا پریزاد اسے مار نہیں سکتا۔ اس لیے ہم مجبور ہیں۔ ملکہ فرقات کا لہجہ پریشانی میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس بات کی آپ فکر مت کریں ملکہ عالیہ، اگر وہ عیار ہے تو میں عیاروں کا باپ ہوں۔ اسے اسی کی چال سے، یعنی مکاری اور عیاری کا ایسا لبادہ اوڑھ کر ماروں گا کہ اس کا باپ بھی مجھے پہچان نہ پائے گا۔ امرو نے کہا، اور اس نے جو ترکیب ملکہ فرقات کو بتائی تو ملکہ بے اختیار ہنس پڑی۔ امرو نے مکمل طور پر صحت یاب ہونے کے بعد ملکہ سے اجازت لی، اور زنانہ بھیس بدل کر روغنی عیاری سے اس نے اپنا نہایت خوبصورت چہرہ بنایا اور تھاش جادوگر کے محل میں آ گیا۔ اس وقت تھاش جادوگر اپنے ایک کمرہ خاص میں آرام کر رہا تھا۔ امرو فوراً اس کے کمرے میں چلا آیا۔ کون ہو تم، اور بغیر اجازت کیوں آئی ہو؟ تھاش جادوگر نے اسے دیکھ کر جلدی سے کہا۔ اس قدر خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر وہ دنگ رہ گیا تھا۔ میرے تھاش جادوگر، میں تمہاری کنیز ہوں۔ میں نے برسوں سے خواب میں تمہیں اپنا جیون ساتھی بنتے دیکھا تھا۔ میں کب سے تمہاری منتظر تھی۔ اے تھاش جادوگر، میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ کیا تم مجھ سے شادی کرو گے؟ امرو نے اس کی طرف بڑھتے ہوئے ادائے ناز سے کہا۔ کیا کہا؟ تم مجھ سے شادی کرو گی؟ اوہ، مگر تم ہو کون؟ کہاں سے آئی ہو؟ میں نے تمہیں زندگی میں پہلی بار دیکھا ہے۔ تم ملک نانار کی معلوم نہیں ہوتی۔ تھاش جادوگر نے حیرت سے اور خوش ہوتے ہوئے کہا۔ ہاں، میں ملک نانار کی نہیں، آکاش کی شہزادی ہوں، اور آکاش سے صرف تمہارے لیے اتر کر آئی ہوں۔ تھاش جادوگر، یہ لو میرے کنگن، ان کنگنوں کو تم پہن لو۔ میری زندگی تمہارے اختیار میں آ جائے گی، اور آکاشی کی رسم و رواج کے پہلے اصول کے تحت تمہاری میری منگنی ہو جائے گی۔ تم اپنے کنگن مجھے دے دینا، پھر میں تمہیں آکاش کا شربت پلاؤں گی، اور پھر ہم دونوں آکاش پر چلیں گے، جہاں پریوں کے جھرمٹ میں ہماری شادی ہوگی۔ بتاؤ تھاش جادوگر، کیا تم مجھ سے شادی کرو گے؟
یا میں یوں ہی اکیلی واپس چلی جاؤں؟ امرو نے کہا، واپس؟ نہیں نہیں، میں تمہیں اکیلی واپس نہیں جانے دوں گا۔ تم واقعی حور شہزادی ہو۔ تم جیسی خوبصورت لڑکی مجھے اس روئے زمین پر مل ہی نہیں سکتی۔ جلدی کرو، ہم آج ہی شادی کریں گے، ابھی اور اسی وقت۔ تم اپنے کنگن مجھے دو اور میرے لے لو۔ تھاش جادوگر نے بے تابی سے کہا اور اپنے ہاتھوں میں موجود سیاہ کنگن اتار کر امرو کو دے دیے۔ امرو اس کی بے وقوفی پر دل ہی دل میں ہنس دیا۔ بڑا مکار جادوگر بنا پھرتا تھا، اس نے دل ہی دل میں کہا، اور پھر اس نے اپنے ہاتھوں میں موجود نکلی کنگن اسے دے دیے۔ پھر امرو نے اسے زنبیل سے ایک جام نکال کر پلا دیا۔ اب چلے، منگنی کی رسمیں تو ادا ہو چکی ہیں، آکاش پر شادی کرنے کے لیے چلیں۔ تھاش جادوگر نے بے تابی سے امرو اجیار کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کہاں میرے مکار الو کی دم گدھے جادوگر؟ آکاش پر اب تمہیں اکیلے ہی جا کر شادی کرنی ہوگی کسی بھیانک چڑیل سے۔ تم خود کو مکار جادوگر کہتے ہو اور عیاری سے امرو عیار کو دھوکہ دیتے تھے۔ دیکھو، میں نے تمہارے ساتھ عیاری سے کام لیتے ہوئے نہ صرف ملکہ کے کنگن اتروا لیے ہیں بلکہ تمہیں زہر ملا کر جام پلا دیا۔ اب تم زندہ نہیں بچ سکتے تھاش جادوگر، امرو نے اچانک اپنی اصل آواز میں کہا، اور تھاش جادوگر چونک کر پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھنے لگا۔ پھر اچانک اس کا چہرہ یکلک سیاہ پڑ گیا، اس کے دونوں ہاتھ اپنی گردن پر جم گئے اور وہ یکدم خون بھری کہہ کرنے لگا۔ اس کی دونوں آنکھیں ابل آئی تھیں، وہ زمین پر گر کر بری طرح سے ہاتھ پاؤں مارنے لگا اور چند ہی لمحوں میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر گیا۔ زود اثر زہر نے فوراً ہی اپنا کام دکھا دیا۔ خس کم جہاں پاک، امرو نے اس کے مردہ بدن پر تھوکتے ہوئے کہا۔ اسی وقت ملکہ فرقات وہاں آ گئی۔ مردہ تھاش جادوگر کو دیکھ کر انہوں نے اطمینان کا سانس لیا اور مسکرا کر امرو اجیار کی جانب دیکھنے لگی۔ ایسی نظروں سے میری طرف کیوں دیکھ رہی ہیں ملکہ عالیہ؟ امرو نے باقاعدہ لڑکیوں کی مانند شرما کر کہا، اور ملکہ فرقات کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ سچ مچ امرو، تم اتنی ہی خوبصورت لڑکی ہوتی اور میں پری نہ ہوتی تو تم سے فوراً شادی کر لیتی۔ تم نے واقعی حسین ترین عورت کا روپ دھار رکھا ہے، ملکہ فرقات نے ہنستے ہوئے کہا، اور امرو بھی ہنس پڑا۔ وہ کئی روز تک ملکہ فرقات کا مہمان رہا۔ ملک نانار میں اس کی خوب آؤ بھگت کی گئی۔ ملکہ نے اور نانار ملک کے مالدار جنوں نے امرو کو بے شمار تحائف دیے، جنہیں پا کر امرو کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اس نے سوچا، خزانہ نہ سہی، اس خوفناک مہم میں کم از کم اس کے ہاتھ قیمتی تحائف تو آ گئے۔ وہ خوش تھا، بے حد خوش۔ ختم شد۔